جی میں آئے جو کر گزرتا ہے تو کسی کا کہا نہیں کرتا۔ موڑ چال کے لاؤنج میں چھٹی والے دن کی رونق تھی۔ زمر، فارس اور سعدی مخالف صوفوں پہ بیٹھے تھے اور تینوں اپنے اپنے فونز پہ لگے تھے۔ نیچے کشن پہ سیم لیٹا تھا اور وہ بھی ٹیب پہ کچھ کھیل رہا تھا۔ ایک کونے میں ڈسٹنگ کرتی حسینہ کام چھوڑ کے اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں ویل چیئر پہ بیٹھے خاموش سے بڑے ابا باری باری سب کے جھکے چہرے تک رہے تھے۔ کیا ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ جب سارے گھر والے ساتھ بیٹھے ہو تو کوئی موبائل کو نہیں دیکھے گا؟ سب کے موبائل ایک ساتھ نیچے ہوئے اور اسامہ، کیا تمہیں ایسے گیمز کھیلنے کا شوق نہیں ہے جو تمہیں باہر جا کے کھیلنے ہوں، چل پھر کے، بھاگ دوڑ کے؟ ابا نے اسے پکارا تو سیم اسکرین پہ نگاہیں جمائے خوشی سے بولا تھا، ہے نا بڑے ابا، لیکن پتہ نہیں پوکیمون گو پاکستان میں کب آئے گی؟ اس نے اس موبائل گیم کا نام لیا جس کو کھیلنے کے لیے موبائل ہاتھ میں لے کر چلنا پھرنا پڑتا ہے۔ ابا صحیح کہہ رہے ہیں، زمر اپنا فون رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب ساری فیملی ساتھ بیٹھی ہو تو کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا۔ اور حسینہ، آپ کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی؟ ساتھ میں خفگی سے اس کو بلاتا رہا۔ وہ جلدی سے فون رکھ کے ہڑبڑا کے کام کرنے لگی۔ فارس جو اپنا موبائل جیب میں رکھ ہی رہا تھا، ایک دم چون کے حسینہ کو دیکھنے لگا جس نے ابھی ایک چمکتا ہوا اسمارٹ فون سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا۔ پھر اس نے سعدی کو دیکھا، وہ فون رکھ کے بڑے ابا سے بات کرنے میں مصروف تھا، متوجہ نہیں تھا۔ فارس نے پھر سے حسینہ کے فون کو دیکھا۔ حسینہ، یہ نیا ہے، کافی مہنگا لگتا ہے، کس نے لے کر دیا؟ آپا نے، وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ سعدی بھی چون کے اس طرف دیکھنے لگا۔ حسینہ نے ایک دم سب کو اپنی طرف متوجہ پایا تو اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ نہیں فارس بھائی، صداقت نے لے کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ صداقت، لگتا ہے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگ گیا ہے۔ 2 ماہ پہلے تک تو نیا جوتا خریدنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتا تھا۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے حسینہ کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ نہیں جی، کمیٹی ڈالی تھی ہم نے، ابھی قسطیں دینی ہیں۔ وہ سر جھکا کر کام کرنے لگی۔ فارس کہہ کر خاموش ہو گیا۔ احمد کی باتوں پہ نہ جائیں ماموں، ہمارے ملازم ایسے نہیں ہیں، وہ انگریزی میں تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پتہ ہے، میں تو یوں ہی، اس نے سر جھٹکا۔ زمر اور بڑے ابا بھی تعجبی نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئے تھے۔ اس نے واقعی کمیٹی ڈالی اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں ڈالی ہے، زمر نے گھور کے طبی آواز میں کہا تھا۔ بڑے ابا کو بھی برا لگا تھا شاید، اور حسینہ کو بھی احساس ہو گیا تھا، وہ ایک دم دکھی نظر آنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، فارس نے جان چھڑانی چاہی۔ ہم صداقت کو عرصہ دراز سے جانتے ہیں فارس، وہ بہت ایماندار اور شریف لڑکا ہے۔ ابا نے سبھاؤ سے اس کو گویا سمجھایا یا شاید بہت کچھ واضح کیا۔ جی مگر، وہ گہری سانس لے کر اٹھا، ہم اس کی بیوی کو تو عرصہ دراز سے نہیں جانتے۔ خیر، میں بس ایک بات کر رہا تھا، انگریزی میں کہہ کر معذرت کرتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ فارس سے کون بحث کرتا، لیکن حسینہ کے لیے بھی سب کو برا محسوس ہو رہا تھا۔ بیچاری بے گناہ غریب لڑکی پہ وہ شک کرنے لگا تھا، یوں ہی خواہ مخواہ۔ اسے ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ زمر، ابا اور سعدی سب یہی سوچ رہے تھے۔ اوپری منزل پہ آؤ تو حنین اپنے کمرے کے بند دروازے کے اندر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بس مردہ چہرہ، حلقوں والی آنکھیں لیے وہ اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گردن کڑا کر کہنے کی کوشش کی، یور آنر، یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے ان سے کبھی موبائل پہ باتیں نہیں کی۔ آواز کپ کپاتی ہوئی اور لہجہ کمزور تھا، مگر اس نے پھر سے کہنے کی صحیح کی، جی نہیں، میں کسی اور سے پی کو نہیں جانتی، جی نہیں، میرے پاس کبھی فرینڈز اینڈ فیملی فیورز لینے نہیں آتے۔ آپ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کو سوئی کر سکتی ہوں۔ آواز پھر سے کانپی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر آنکھیں رگڑی اور اپنا موبائل اور پرس اٹھا کے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے سیم کے ساتھ وال پیپر لینے بلو ایریا جانا تھا۔ حنین اور سیم کو صداقت ڈرائیو کر کے بھی کالونی کے اختتام تک لایا ہی تھا جب ایک لمبی چمکتی ہوئی کار سامنے سے آتی دکھائی دی۔ جب دونوں گاڑیوں نے ایک دوسرے کو پاس کیا تو حنین نے دیکھا پچھلی سیٹ پہ آبدار عبید بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ کار کے شیشے سیاہ تھے مگر اس نے شیشہ گرا رکھا تھا تو اس لیے دکھائی دیتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار حنین جان گئی تھی کہ جواہرات جوانی میں کیسی ہوتی ہوگی۔ وہ برآمدے میں کرسی پہ ٹیک لگائے سوچ میں گم بیٹھا تھا جب کھلے گیٹ کے پار وہ آتی دکھائی دی۔ فارس چونک کے سیدھا ہوا، وہ وال چہرے کے ایک طرف ڈالے، سر پہ سرخ ریشمی رومال لپیٹے سفید لباس پہنی ہوئی تھی۔ اسے بیٹھے دیکھ کر مسکرائی، اٹھ کھڑا ہوا اور سر کو خم دیا۔ آبدار نے اس کے بالکل مقابل آ رکی سبز سرمئی آنکھوں سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ السلام علیکم،
वालेकुम अस्सलाम। आप इधर कैसे? आज तेवरी नहीं चढ़ी थी। कुछ दिन बाद अधूरी रह गई थी। मैं प्रिपोजिशन क्लियर करना चाहती थी ज़रा। अगर आप मुझे चंद मिनट मज़ीद बर्दाश्त कर सके तो बैठ के बात कर लें। कहने के साथ उसने कुर्सी खींची। वो जी बैठिए कहता दूसरी कुर्सी की तरफ आया। बार बार गौर से उसको देखता भी था, गोया उलझन का शिकार हो। मेरी वजह से आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, मैं जानती हूँ। वो कुर्सी पे टेक लगा के अपने असली शाहाना अंदाज में बैठ गई और 2 उंगलियों से कान की बाली छेड़ते हुए नज़रों के हिसार में उसका चेहरा मुक़ीद किए गोया हुई। मेरी हर वक्त आपकी तवज्जो घेरने की ख्वाहिश से आपकी वाइफ इनसिक्योर रहने लगी हैं। फिर मेरी इस मासूम ख्वाहिश को गलत रंग देकर बाबा ने जो किया, मैं उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। इसलिए वो हीरे की लौंग वापस करने गई थी। हाँ, मगर तब मुझे लगा था कि आपकी वाइफ आपके साथ मुखलिस नहीं है। वो आपको डिज़र्व नहीं करती, लेकिन मैं गलत थी। मैं इनको समझी नहीं थी। शायद एक दोस्त की हैसियत से सिर्फ आपको ख़बरदार करना चाहती थी, मगर उनके ख़िलाफ़ नहीं करना चाहती थी। और अब जब कि मुझे एहसास हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की कोई गलत फहमी दर आए। उम्मीद है मेरी तरफ से आपका दिल साफ़ हो गया होगा। फ़ारिस ने हल्का सा सर आसमान में हिलाया। आप ये सब पहले क्लियर कर चुके हैं। मुझे आपसे गिला भी करना था। वो चूँकि उसे देखने लगा। वो उदास मुस्कुराती नज़र उस पर जमाए कह रही थी, आपने मुझे इस्तेमाल किया शादी तक पहुंचने के लिए। मुझे बुरा नहीं लगा, मगर अच्छा भी नहीं लगा। चलें, कोलंबो में मैंने आपको एडवेंचर तो दिया ना। कौन सा एडवेंचर? आप तो फ़रार हो गए थे, मैं तो अकेली रह गई थी। आप बार बार भूल जाते हैं कि मैं इतने साल मसाइल का शिकार आपकी वजह से हूँ। और पहली दफ़ा वो कोई जवाब ना दे सका। चेहरे पे अफसोस ज़रा आया। उसने सर झुका दिया, फिर गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिसेस कारदार मुझे मुसलसल नफ़रत अंगेज़ पैगामात भेज रही हैं। उसने अपना सेल फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया, जिससे फ़ारिस से कदरे भारी होते दिल के साथ थाम लिया। वो अजीब कैफियत का शिकार हो रहा था। आपने तो वो वीडियो हाशिम को दे दी। मेरा नहीं सोचा अब वो इसका इंतकाम मुझसे लेंगी। आप खुद ही तो वो सबूत हमें देना चाहती थी। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आवाज़ में इन दोनों ने चूम के देखा। जुमर बाहर आते हुए ठंडे से अंदाज में बोली थी। आबदार बेख्तियार उठ खड़ी हुई। मिसेस जुमर मुस्कुरा के गोया हुई, मैं आपसे माज़रत करने आई थी। मैं नहीं चाहती आइंदा मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो। जुमर ने फ़ारिस के बराबर में कुर्सी खींची और उस पर बैठी। आपको क्यों लगा आपकी वजह से हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा होगी? हम आउटसाइडर्स की वजह से आपस में नहीं झगड़ा करते। फ़ारिस ने कुछ नहीं कहा। वो मोबाइल पे मैसेजेस देख रहा था। आबदार के चेहरे पे अफसोस उतरा। लगता है आप अभी तक खफा हैं, मगर चले मैं खुश हूँ कि फ़ारिस ने मुझे माफ़ कर दिया है। और हाँ, ये मैं आपके लिए लाई थी। उसने परस के साथ पकड़ा नन्हा सा बॉक्स मेज़ पे रखा। फ़ारिस ने खामोशी से फ़ोन उसे वापस करते हुए सवालिया नज़रों से बॉक्स को देखा। एक छोटा सा तोहफ़ा है, परफ्यूम। मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। सॉरी, मैं ये तोहफ़ा नहीं ले सकता। वो शाइस्तगी से माज़रत करता उठ खड़ा हुआ। जुमर ने बरहमी से इस तोहफ़े को देखा था। मुझसे मेरे प्लेन में राइट ले सकते हैं, मेरी एनजीओ के ख़िलाफ़ टिप ले सकते हैं, मिसेस कारदार की वीडियो ले सकते हैं, मेरा अपार्टमेंट ले सकते हैं, मगर तोहफ़ा नहीं ले सकते। वो मुस्कुरा के बोली थी, अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे लगेगा आपने मुझे माफ़ नहीं किया। ओके, उसने सर को घाम दिया। जुमर ने चूँकि बेयकीनी से उसे देखा, मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। वो अब इसको सी ऑफ करने उसके साथ गेट की तरफ जा रहा था। मगर आइंदा आप कोई चीज़ नहीं लाएंगी यूँ, और मिसेस कारदार को जवाब ना दें, बस इग्नोर करें। चंद गार्ड्स मज़ीद रख लें, तनहा घर से ना निकलें। वो हिदायत दे रहा था, अंदाज में फ़िक्रमंदी थी। गेट तक वो उसके साथ गया, फिर वो चली गई तो फ़ारिस वापस आ गया। अभी तक सोच में गुम था, जैसे अफसरदा हो। तुम उसका तोहफ़ा कैसे ले सकते हो? तुम जानते नहीं हो उसको? वो बरहमी से कह रही थी। पहली दफ़ा वो बेजार सा हुआ। जुमर, वो अच्छी लड़की है, माफ़ी मांग रही थी, रवैया बदल लिया है उसने अपना। तो तुम उससे यूँ बात क्यों कर रही थी? रवैया नहीं बदला उसने, तकनीक बदली है। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, तो तकनीक बदल के वो क्या कर लेगी? वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती जितना मैं उसका कर चुका हूँ। तलखी से कहता वो वहीं बैठ गया। उसने कोई एहसान नहीं किया हम पे हमारी मदद करके। ये सब उसके बाप और उसके हाशिम कारदार का किया धरा है। उसको तो अपने ख़ानदान वालों का कफ़ारा अदा करने के लिए इससे भी ज़्यादा करना चाहिए था। सारे नुकसान हमारे हुए हैं। मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है। तुम
اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہیں تو میں جا رہا ہوں، اکتاہٹ سے کہتے اس نے جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا گلا رند گیا۔ وہ تیورا کے پلٹا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت اس کو اپنا کمپٹیشن سمجھنے کے بجائے اسے ایک انسان سمجھو جس نے ہماری مدد کی ہے اور جس کو میں نے بہت سی مشکلوں میں ڈال دیا ہے، اور اب مجھے ہی اس کو سب سے نکالنا ہوگا۔ کھانے پہ میرا انتظار مت کرنا، میں دیر سے آؤں گا۔ تلخی سے کہتا وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ زمر یاسید اور خفگی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنی جلدی تو بدلتے نہیں ہوں گے چہرے، گرد آلود ہیں آئینے، انہیں دھویا جائے۔ شاپ میں کھڑی حنین بے دھیانی سے وال پیپرز دیکھ رہی تھی۔ سیم قریب میں کمپیوٹر شاپ کی طرف چلا گیا۔ اس کو اپنا ٹیب ٹھیک کروانا تھا، اس لیے وہ بنا چون چرا حنین کے ساتھ آ گیا تھا۔ صداقت باہر کار میں انتظار کر رہا تھا۔ حنین کی توجہ وال پیپر کی بجائے اندر کے گہرے مہجدار میں گول چکر کھا رہی تھی۔ بار بار وہ سر جھٹکتی مگر سوچیں۔ اف! ہاشم کاردار کی متوقع جرا کی آواز اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ وہ جتنا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی اتنا وہ سر پہ سوار ہونے لگتا، یہاں تک کہ وہ اس کی خوشبو تک محسوس کرنے لگی۔ کرنٹ کھا کے حنین مڑی تو گویا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاشم کاردار، مسکراتا ہوا، تیار سا، قیمتی پرفیوم کی خوشبو میں بسا۔ وہ واقعی اس کے سامنے تھا۔ حنین کے ہاتھ سے وال پیپر چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ کیسی ہو؟ اس کا انداز اتنا نرم، اتنا محصور کن تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اس پہ نظریں جمائے کھڑی رہی۔ لب آدھے کھلے تھے، جسم برف ہو رہا تھا۔ تمہارے سیل فون سے ٹریس کیا تمہیں، اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، جہاں تمہارے خاندان کے وہ سیلفش لوگ آس پاس نہ ہوں۔ پتہ ہے وہ سیلفش کیوں ہے؟ پیاری لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ وہ سن نہیں رہی تھی، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی کی صدائیں بار بار دیوار سے ٹکرانے لگی تھی۔ پیاری لڑکی، پیاری لڑکی۔ ان کو صرف اپنی فکر ہے۔ زمر اور فارس کو اپنی شادی پہ محنت کرنے کی فکر ہے۔ سعدی کو کیس جیتنے کی پڑی ہے تاکہ وہ سچا ثابت ہو، وہ آگے بڑھ سکے۔ ایسے میں کسی کو بھی تمہاری فکر نہیں ہے؟ حنین کٹہرے میں کھڑی ہو، ایک دنیا اس کی باتیں سنے، اس کی باتیں لکھے، وہ اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنے، اس کا کردار تار تار ہو جائے۔ یہ سب باتیں ان کو ثانوی لگتی ہیں۔ ان کا انتقام پورا ہو جائے، باقی سب خیر ہے۔ وہ موم کا مجسمہ بننے اس کو دیکھے گئی۔ ٹھنڈے پسینے سے اس کا وجود گویا موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ کسی کو تمہاری فکر نہیں حنین، وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی سمن نہ کرتا۔ زمر غلط کہتی ہے، میں تمہیں سمن کرتا۔ میں بچوں سے نہیں مقابلہ کرتا، بچوں کو درمیان میں نہیں لاتا۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، میں جرا بھی نہیں کرنا چاہتا تمہاری، مگر زمر اور سعدی تمہیں درمیان میں لائے ہیں، انہوں نے تمہیں سلیب پہ چڑھایا ہے۔ تم اپنا سوچو حنین، میرا نہیں، کسی کا نہیں۔ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو۔ شادی کیسے کرو گی؟ سر اٹھا کے کیسے جیو گی؟ لوگ میرے اور تمہارے افیئر کی باتیں زمانوں تک کریں گے۔ یہ سب جرا میں کہنا پڑے گا، اور یقین کرو میں نہیں کرنا چاہتا یہ سب۔ میں تو آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن سعدی نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اب تم میری مدد کرو۔ وہ سن تھی، مجسمہ تھی، موم کی طرح پگھل رہی تھی، اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھا۔ تم کورٹ میں کہو کہ تمہیں کچھ یاد نہیں۔ جو پولیس کو تم نے حلیمہ سے متعلق بیان دیا ہے نا، اس کو واپس لے لو پیاری لڑکی۔ تم اتنی آسان نہیں ہو کہ تمہیں کورٹ میں کوئی استعمال کرے۔ تم میرے خلاف کوئی بات مت کہو، میں جرا نہیں کروں گا۔ کوئی تمہارے کردار کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکے گا۔ تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ سعدی جھوٹ بول رہا ہے، اور تمہاری رائے میں شیرو ایسے نہیں کر سکتا۔ یوں تم محفوظ رہو گی، کیونکہ یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی نا حنین، تو واپس نہیں آئے گی۔ ایک آنسو حنین کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پہ لڑکا۔ اس نے آس پاس میں سر ہلایا۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، وہ کسی روبوٹ کی طرح بولی تھی۔ گڈ۔ تم جب کٹہرے میں کھڑی ہو نا تو مجھے فیور دینا، میں تمہیں دوں گا، اور اپنے خود غرض خاندان سے ڈرنا نہیں۔ ان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں شرمندہ ہونا چاہیے، تمہیں نہیں، کیونکہ اگر میں نے اور سی پی صاحب والی باتیں جرا کے درمیان کہہ دیں، اور یقین مانو میں نہیں کہنا چاہتا، تو تمہارے خلاف انکوائری ہوگی۔ تم نے BA کیا ہے نا، FSC کا رزلٹ کینسل ہوگا، 3 سال تک تمہیں کوئی تعلیمی ادارہ داخلہ نہیں دے سکے گا۔
3 سال بعد تم دوبارہ سے FA BA کرو گی کیا؟ 3 سال بعد 7 سال پیچھے چلی جاؤ گی کیا؟ تم جس یونیورسٹی یا کالج میں جاؤ گی وہاں بے عزت ہو کر رہ جاؤ گی، سب تمہیں چیٹر کہیں گے، حقارت سے دیکھیں گے، اس لیے تمہیں اس وقت صرف اپنا سوچنا چاہیے۔ وہ کوٹ کی نادیدہ شکن درست کرتا اس پہ ایک نرم سی نظر ڈال کے مڑ گیا۔ سیلز مین اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چلا بھی گیا اور وہ ہنوز بت بن کے کھڑی تھی۔ موم کے قطرے پگھل پگھل کے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آگ جا چکی تھی، تپش باقی تھی۔ ابھرتے ڈوبتے سورج سے توڑ لوں رشتہ، میں شام اوڑھ کے سو جاؤں اور سحر نہ کروں۔ وہ گھر آئی تو اس کا جسم یوں جل رہا تھا گویا ارد گرد 1000 تنور جل رہے ہوں۔ وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھی زمر کے سامنے پل بھر کے رکی۔ میں گواہی دوں گی، لیکن میں بس وہی کہوں گی جو میری مرضی ہوگی۔ کوئی میرے منہ میں الفاظ نہیں دے گا، آپ میں سے کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہی کہوں گی جو میرے لیے ٹھیک ہوگا۔ درد سے پھٹی آواز میں کہہ کر وہ آگے بڑھی تو دیکھا سامنے سعدی کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم گواہی دو ہینا، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ تمہیں یوں اذیت دیں۔ تو پھر آپ کو یہ سب ہمارے خاندان کو کچہری میں گھسیٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شوخی انداز میں چٹک کر بولتی وہ تھپ تھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ پھر کمرے میں آ کر وہ جو سر منہ لپیٹ کے لیٹی تو کتنے ہی گھنٹے نہ اٹھی۔ مغرب کی اذانیں ہوئیں تو اٹھ کے نماز پڑھی اور پھر سے لیٹ گئی۔ جسم بخار میں دہک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر گر رہے تھے۔ کب تک وہ یوں سزا کاٹتی رہے گی ان کچی عمر کی پکی غلطیوں کی؟ خدایا وہ کیا کرے؟ عشاء بھی یوں ہی پڑھی اور پھر سے لیٹ گئی۔ رات تاریک ہوتی گئی، شہر اندھیرے میں ڈوبتا گیا۔ جانے وہ کون سا پہر تھا جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی دروازے میں آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ فارس کی چاپ پہچانتی تھی مگر اسی طرح کروٹ لیے لیٹی رہی، ہلی تک نہیں۔ وہ آگے آیا اور پائنٹی پہ بیٹھا۔ اگر تم نہیں دینا چاہتی گواہی تو مجھے بتاؤ، ہم کوئی راستہ نکال لیں گے۔ پتہ ہے کیا ماموں، وہ اندھیر خلا میں تکتی ہوئی عجیب خالی پن سے بولی تھی، میں سمجھتی تھی کہ میں ذہین ہوں، کئی ممالک کے پاپ کلچر، ڈراموں اور کتابوں سے واقف ہوں تو عام لڑکیوں سے مختلف ہوں، برتر ہوں، مگر میں غلط تھی۔ گرم گرم آنسو ابل کے گالوں پہ لڑکتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں جتنا پڑھ لکھ لیں، جتنا کمپیوٹر استعمال کر لیں، دنیا بھر کی سیاست پہ تبصرے کر لیں، ہم رہتی وہی مڈل کلاس ہی ہیں، عام شکل و صورت کی بے بس لڑکیاں جن کو عزت کے نام پہ کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے، جن کی عزت ایک دفعہ چلی جائے تو اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ ہم بہت بیچاری لڑکیاں ہیں فارس ماموں، ہم کچھ نہیں کر سکتی، ہم ٹوٹل فیلئر ہوتی ہیں۔ جب میں جیل گیا تھا تو میں نے بہت باتیں سیکھی تھی جن کا مجھے زندگی میں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا تھا، میں نے سیکھا تھا کہ اگر کوئی آپ کے عقائد پہ حملہ کرے تو زبان سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے جسم پہ حملہ کرے تو ہاتھ سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی خلوص نیت پہ شک کرے تو اپنے اچھے عمل سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی دیانتداری پہ انگلی اٹھائے تو دلائل سے جواب دو۔ لیکن وہ ٹھہرا۔ اندھیر کمرے میں اس کی آواز گونج گونج کر پلٹ پلٹ آتی تھی، لیکن اگر کوئی آپ کے کردار پہ، آپ کی عزت پہ حملہ کرے تو کوئی جواب نہ دو۔ تو پھر کیا کرو؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحے کچھ نہ بولا، جب پھر لب کھولے تو اس کی آواز بہت دھیمی اور سرد سی محسوس ہوئی تھی۔ Then you make them bleed. تو ان کو تڑپا تڑپا کے مار دو۔ وہ کب سے کمرے سے گیا اسے پتہ نہ چلا، بس وہ گمسم سی بیٹھی رہی۔ پھر بدقت تمام وہ اٹھی اور باتھ روم جا کے وضو کیا۔ آنکھیں جل رہی تھی، جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ بامشکل دوپٹہ سر پہ لپیٹتی وہ کمرے میں آئی، جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ کیا ہم لڑکیاں ٹوٹل فیلئر ہیں اللہ تعالیٰ؟ سلام پھیر کے وہ 2 جانب بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گمسم سے پوچھ رہی تھی، کیا ہم لڑکیاں واقعی اتنی بے بس اور لاچار اور بیچاری ہوتی ہیں؟ کیا عزت کے نام پہ کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے ہمیں؟ کیا ہماری غلطیوں کی کہانیوں کے مرد کرداروں کے ہاتھوں میں ہماری عزت ہوتی ہے یا آپ کے ہاتھ میں؟ کیا آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو بے عزت اور ذلیل و رسوا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ، آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا۔ تو اگر میرے اندر کوئی خیر ہے تو کیا میری عزت مجھے واپس مل سکتی ہے؟ کیا دنیا والوں کی نظر میں میرا پردہ رہ سکتا ہے کہ وہ تو واقف ہی نہیں ہیں اور میرے گھر والے جو واقف ہیں ان کی نظر میں میں پھر سے معتبر ہو سکتی ہوں؟
کیا سعدی کو جھوٹا کہنے کے بجائے کوئی اور راستہ ہے؟ وہ اب رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی، الجھ رہی تھی، تعجب کا شکار ہو رہی تھی۔ ہاں، اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر آؤ تو فارس اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زمر جو بے مقصد سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو نظر انداز کیے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگی۔ خفا نظریں آئینے پہ جمائے وہ لب بھینچی ہوئی تھی۔ اہم، وہ ذرا سا کھنکارا۔ انداز بیچارے شوہر والا تھا۔ زمر برش کرتی رہی، وہ اس کے قریب آیا اور سنگھاڑ میں اس کے کنارے بیٹھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بھول گیا، ایک انگلی سے گردن کھجاتے ہوئے وہ بولا۔ کیا اس نے گھر سے نکال دیا جو آپ کو بالآخر اپنے گھر کی یاد آئی؟ وہ سلگتی نگاہیں اٹھا کے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ احمر سے ملنے گیا تھا، سعدی کی ڈاکٹر کا پوچھنا تھا کہ وہ ملی ہے یا نہیں، اس کے پاس نہیں کیا تھا تو وہیں رہ جاتے، اب واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ برش زور سے پٹکا۔ اس کی وضاحت پہ بالکل یقین نہیں کیا۔ آ گیا ہوں تو کیا گھر سے نکالو گی؟ زمر نے جواباً سر جھٹکا، خوب غصہ آ رہا تھا اس پہ۔ اچھا سنو، وہ مصالحتی انداز میں اس کی طرف سر ذرا سا جھکا، نظروں کے خسار میں اس کا خفا چہرہ لیے مسکراہٹ دبائے بولا تھا، چلو ڈنر پہ چلتے ہیں۔ یہ ڈنر کا نہیں، سحری کا وقت ہے، اسے گھور کے بولی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی رات نہیں بیتی کہ ایک آدھ ڈھابہ کھلا ہی نہ ہو۔ ہاں، بس مجھ پہ پیسے خرچ نہ کرنا، 250 کی انگوٹھی دلانا اور کھانا ڈھابوں سے کھلانا۔ وہ ہمارے تعصب کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فارس نے افسوس سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم ہمیشہ سے اتنی لالچی تھی یا وکالت پڑھنے کے بعد ہوئی ہو؟ تم نہ واپس اسی کے پاس چلے جاؤ۔ ارے یار، نہیں جاتا میں اس کے پاس، میں تو عرصے سے اس کے گھر بھی نہیں گیا۔ وہ اس رات ڈنر پہ میں نہیں، حنین گئی تھی۔ وہ ویڈیو بھی اس سے ہنا نے لی تھی۔ اب بس کر دو شک کرنا۔ وہ مسکراہٹ دبائی صفائی دے رہا تھا۔ ہاں، مجھے یقین آ گیا۔ اس نے بدقت چہرے کو ویسے ہی اسپاٹ رکھا، البتہ دل سے بوجھ سا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا، اب موڈ تو ٹھیک کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھے کچھ ہو جائے اور تم یہ وقت ضائع کر کے پچھتاتی رہو۔ وہ مزاح کر رہا تھا مگر بالوں میں سے برش گزرتا اس کا ہاتھ کانپا۔ اس نے دہل کر فارس کو دیکھا۔ تم کتنا فضول بولتے ہو۔ بس، اسے مایوسی ہوئی۔ میں تو امید کر رہا تھا کہ تم میری عمر تمہیں لگ جائے جیسے مکالمہ بولو گی۔ کتنا شوق ہے تمہیں مجھ سے چھٹکارا پانے کا؟ اسے اثر نو غصہ آنے لگا۔ ہے تو بہت زیادہ، لیکن اسے برش بلا کر اس کے ہاتھ سے لے کر میز پہ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ لیکن تم اس بات کا یقین رکھو کہ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز یا کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ساری کلفت، ساری تلخی زاحل ہو گئی اس کا مضبوط انداز پر یقین لہجہ، وہ آنکھوں سے چھلکتا عزم۔ بس اس سرکس بنی زندگی میں یہی چیز تو اسے بہادر بنائے رکھتی تھی۔ تم مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتے ہو نا فارس؟ اس نے آسمات میں سر ہلایا۔ اصلی والی محبت نا؟ زمر نے آنبرو اٹھایا۔ نہیں، چائنا والی۔ وہ جل کے بھولتے ہوئے ایک دم ہنس پڑی۔ ساری اداسیاں فضا میں گھل کے ختم ہو گئی تھی جیسے۔ زمین مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس صبح ہاشم کاردار کے آفس میں ہوا بالکل ساکن تھی، ایک ڈراؤنی سی خاموشی چھائی تھی اور ہاشم بالکل سانس روکے بیٹھا تھا، سامنے میز پہ رکھے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ CCTV سے نکالے گئے اسٹل امیج تھے اور رئیس ایک ایک کی تفصیل بتا رہا تھا۔ نہ صرف فارس غازی نے شری لنکا کے لیے ہارون عبید کا طیارہ استعمال کیا بلکہ مس آبدار ان کے ساتھ گئی تھی۔ یہ دیکھیے، وہ تصویر میں جس اپارٹمنٹ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے وہ بھی آبدار عبید کے نام پہ ہے۔ ہاشم نے آسمات میں سر کو خم دیا، وہ اس جگہ کو پہچانتا تھا۔ گارڈ کمار کی موت سے پہلے آبدار صاحبہ سعدی سے ملنے گئی تھی اور اس سے بھی پہلے وہ پاکستان میں فارس غازی سے ملتی رہی تھی، جس سے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ سرنج آبدار نے ہی سعدی کو دی تھی۔ میں سمجھ گیا، تھینک یو رئیس، تم جا سکتے ہو، ایک دم خشک سے انداز میں کہتا وہ کاغذ سمیٹنے لگا۔ رئیس چپ ہو گیا اور پھر سر کو خم دے کر باہر نکل گیا۔ اب وہ کمرے میں تنہا تھا، وہ تنہائی جان لیوا تھی، وحشت تھی، دکھ تھا۔ وہ بار بار ایک تصویر کو دیکھتا تھا، کبھی بے یقینی سے، کبھی ملال سے، کبھی آنکھوں میں کرب سمٹ آتا، کبھی غصہ۔ اس کا سر درد کرنے لگا، بلڈ پریشر بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔
بھائی، نوشیروان کی آواز پہ وہ چونکا اور چہرہ اٹھایا۔ وہ جانے کب وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ ہاشم نے ڈھیلے سے انداز میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بیٹھا تو اس کا چہرہ بھی شدید اندرونی خلفشار کا شکار لگتا تھا۔ وہ سنبھل کے پوچھنے لگا۔ پچھلے 2-3 ماہ سے وہ مقدمے میں یوں الجھے تھے کہ آپس میں اپنا پیار رہا تھا نہ ماضی کے اختلافات، بس نارمل ہو گئے تھے دونوں۔ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میری وجہ سے ہمارا خاندان اس اسکینڈل میں پھنسا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر میں اعتراف جرم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ تھے کہ کیا ہاشم کرنٹ کھا کے سیدھا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا ندامت سے سر جھکائے۔ میں خدا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں سعدی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں جج صاحب کو سچ بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں وہ فکر مکمل نہیں کر سکا۔ ہاشم کاردار نے پانی کا بھرا ہوا ٹھنڈا ٹھار گلاس اس کے منہ میں پھینکا۔ ٹھنڈے یخ پانی نے اس کا چہرہ، گردن اور بالوں کو نہلا دیا تھا۔ اس نے ہکا بکا سا چہرہ اٹھایا۔ اگر نیند سے آنکھ کھل گئی ہو تو میری بات سنو، برہمی سے کہتا وہ آگے کو ہوا۔ تم نے سعدی کے ساتھ یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ تم ہمیشہ سے ایک نالائق اور کم عقل لڑکے تھے، مگر تم میں بھی کچھ کوالٹیز تھیں۔ ان دونوں بہن بھائی نے تمہیں ہمیشہ ڈی گریڈ کیا، تمہارے راز کھولے، تمہیں احساس کمتری کا شکار کیا۔ ان کو وہ ملا جو انہوں نے بویا تھا۔ وہ اپنے احساس برتری سے نکل پاتے تو ان کو سمجھ آتا کہ کسی کا اتنا مذاق نہیں اڑاتے جتنا وہ تمہارا اڑاتے تھے۔ تم نے نوشیروان اگر کچھ غلط کیا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہوں بھائی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ گیلے چہرے پہ آنسو کہاں تھے اندازہ نہ ہوتا تھا۔ چپ کر کے میری بات سنو۔ ہاشم اٹھا، میز پہ ہتھیلی رکھے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے گڑایا۔ میں نے اغوا کیا اسے، میں نے قید میں رکھا اسے۔ پھر وہ تمہیں کیوں نامزد کر رہا ہے؟ وہ لوگ تم پہ غلط الزام لگا رہے ہیں اور میں تمہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ میں ہوں جو تمہیں اس سے نکال لوں گا۔ لیکن اگر میں ان سے معافی مانگ لوں، اگر خدا ان لوگوں کے دل میں میرے لیے رحم، ڈیم اٹ! ہاشم نے غصے سے میز میں ہاتھ مارا۔ انہوں نے تمہیں معاف کرنا ہوتا تو یہ سب کرتے ہی کیوں؟ وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انصاف نہیں چاہتے، وہ انتقام چاہتے ہیں۔ پھر وہ کرسی پہ بیٹھا، چند ٹھنڈے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا اور بولا، دیکھو شیرو، تمہارے اعتراف سے ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ تم یاد کرو جیل کے وہ چند دن جو تم گزار کے آئے ہو، تم نہیں سہا سکو گے، تم پھندے سے پہلے ہی مر جاؤ گے۔ تم میرے بھائی ہو شیرو، میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس کا لہجہ آخر میں بالکل ٹوٹ سا گیا۔ شیرو کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے کرب سے دونوں کنپٹیاں تھامیں۔ میں کیا کروں بھائی؟ تم اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھو، مجھے اپنا کیس لڑنے دو۔ ان لوگوں نے ہمارے خاندان کو مذاق بنا دیا، میں ان کو مذاق بنا دوں گا۔ تم دیکھنا میں عدالت میں کیا کرتا ہوں اس کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ۔ ایک نظر اس نے سامنے رکھے کاغذات کو دیکھا، آنکھوں سے نفرت چھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وہ عورت چھین لی جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، میں اس سے وہ عورت لے لوں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں کیا کروں بھائی؟ نوشیروان بھیگی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا پوچھ رہا تھا۔ تم خاموش رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو، وہ پورے وثوق سے بولا تو شیرو نے شکستگی سے آسمان میں گردن ہلا دی۔ وہ عجیب دوراہے پہ آ کھڑا ہوا تھا جہاں ہر راستہ تباہی کی طرف جاتا دکھائی دیتا تھا۔ ان سے کئی کوس دور ایک ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں زرد روشنیوں نے پرفسوں خوفناک سا ماحول بنا رکھا تھا۔ ایسے میں ایک ٹیبل کے گرد 2 مرد اور 3 خواتین بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ سربراہی کرسی پہ جواہرات بیٹھی تھی اور مسکراتی ہوئی بظاہر دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر گائے بغائے موبائل کی گھڑی پہ نظر ڈالتی۔ کنکھیوں سے اسے قریب کھڑے گارڈز بھی دکھائی دے رہے تھے۔ دفتر جواہرات کی آنکھیں چمکی، دور سے ویٹر دھوئیں اڑاتی ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ وہ مسکرا کے اب ساتھ والی خاتون سے بات کرنے لگی۔ جیسے ہی ویٹر قریب آیا اور تیزی سے ان کے قریب جھک کے ٹرے کے لوازمات نیچے اتارنے چاہے، جواہرات نے اپنا پیر اس کے راستے میں رکھا۔ وہ جو عادتاً تیز تیز کام کر رہا تھا، غیر متوقع رکاوٹ سے اس کا پیر رپٹا اور ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ وہ سنبھل جاتا مگر جواہرات چلا کے کھڑی ہوئی اور یوں گریوی کا باؤل اس کے کپڑوں پہ لڑک گیا۔
اگلے چند لمحے وہاں عجب کولاہل سا مچا رہا۔ جواہرات کا سفید لباس داغدار ہو گیا اور وہ چلا چلا کر اس غریب لڑکے کی بے عزتی کر رہی تھی۔ دوسرے ویٹرز اور گارڈ ٹوٹی بکھری چیزوں کو درست کرنے اس طرف لپکے تھے۔ لڑکا سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ایسے میں وہ نیپکن سے اپنے چہرے کے چھینٹے صاف کرتے ہوئے گارڈ سے گڑگڑا کے بولی تھی، میں جب تک یہ صاف کر کے نہ آؤں اس ویٹر کو بھاگنا نہیں چاہیے یہاں سے۔ تم اس کو سنبھالو اور مینیجر کو بلا کے لاؤ۔ کیا مہمانوں کو اذیت دینے کے لیے کھول رکھا ہے یہ ہوٹل؟ وہ غصے میں بڑبڑاتی پرس اٹھائے آگے بڑھ گئی اور گارڈ فوراً سے انہی کاموں میں لگ گئے جن کو وہ حکم دے کر گئی تھی۔ لیڈیز ریسٹ روم کا پہلا دروازہ کھولا تو سامنے قطار در قطار سنک نظر آ رہے تھے اور ان کے پیچھے شیشے کی بڑی سی دیوار، اور وہاں وہ کھڑا تھا پی کیپ پہنے بار بار گھڑی دیکھتا۔ اوہ احمد، شکر تمہیں میرا پیغام مل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر آئی تو احمد نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ہینڈل میں کچھ پھنسا دیا، پھر متعجب سا اس کی طرف پلٹا۔ مسز کاردار، اتنا بھی کیا کہ آپ مجھے کال تک نہیں کر سکتی تھیں؟ میں خطرہ نہیں لے سکتی تھی، ابھی وقت زیادہ نہیں ہے۔ ہاشم مجھ پہ شک کرنے لگا، میں اسے مزید خود سے متنفر نہیں کر سکتی۔ وہ تیز تیز بے ربط سانس میں بول رہی تھی۔ اوکے آرام سے بتائیں، کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ وہ رسان سے اسے تسلی دینے لگا۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ یہ میرے ایک خفیہ اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں، اس میں ایک لاکر ہے جس میں کچھ زیور ہے اور بہت سی رقم۔ تمہیں وہ سب کچھ میرے پاس پہنچانا ہے۔ وہ اب چند کاغذات نکال کے اسے دکھا رہی تھی۔ احمد غور سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس آئی تو لباس کا داغ ہنوز موجود تھا، البتہ چہرہ تر و تازہ اور دھلا ہوا لگتا تھا۔ مسکرا کے وہ واپس بیٹھی تو دیکھا سامنے مینیجر، عملے کے چند نمائندے اور گارڈز کھڑے تھے۔ متعلقہ ویٹر کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا۔ مینیجر سینے پہ ہاتھ رکھے ندامت سے بار بار معذرت کر رہا تھا۔ جواہرات ٹیک لگا کے بیٹھی اور فخر و غرور سے اس غریب نوجوان کو دیکھا۔ اس نے نہ صرف میرا لباس خراب کیا بلکہ میری دوپہر خراب کر دی۔ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ نہ صرف اس کو نوکری سے فارغ کیا جائے بلکہ یہ ایک بھاری جرمانہ بھی بھرے گا۔ معاف کر دیں، میری غلطی نہیں ہے میرے آگے، وہ نوجوان بے بسی سے کہنا چاہتا تھا مگر گارڈ اس کو کچھ بولنے سے پہلے ہی خاموش کرا دیتے۔ جواہرات اب مزید حکم صادر کر رہی تھی۔ ہر شخص با اصول ہے، ہر شخص با ضمیر، اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ کمرہ عدالت کی اونچی کھڑکی سے مئی کا سورج اندر جھانک رہا تھا۔ جج صاحب اپنی کرسی پہ قدرے ترچھے ہو کر بیٹھے، رخ کٹہرے کی جانب کیے ہوئے تھے جہاں نیاز بیگ موجود تھا اور اس کے سامنے نشیب میں زمر کھڑی تھی۔ نیچے بیٹھا سعدی فکر مندی سے گواہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم البتہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے تھا۔ آج وہ چشمے والا آدمی نہیں آیا تھا، اس لیے پیچھے بیٹھے فارس کی توجہ کا مرکز صرف نیاز بیگ تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ ہسپتال میں سعدی یوسف کا اسٹریچر لے جانے والے آپ ہی تھے؟ زمر پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ بے نیازی سے بولا۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے سعدی یوسف کے اغوا کا الزام قبول کیا تھا؟ جی۔ آپ نے سعدی یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے کا الزام بھی اپنے سر لیا تھا، لیکن استغاثے ایک دفعہ پھر آپ سے حلف دلوا کر پوچھ رہا ہے نیاز بیگ، زمر ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ کیا آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں؟ عدالتی کمرے میں خاموشی چھا گئی، سناٹا در سناٹا۔ نیاز بیگ نے ہاشم کو دیکھا، پھر پیچھے بیٹھے فارس کو۔ دونوں اسے مختلف قسم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ زمر کی طرف متوجہ ہوا۔ سچ بولوں گا، میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، میں نے ہی سعدی یوسف کو گولیاں ماری تھیں۔ واؤ! سعدی نے بڑبڑا کے سر جھٹکا۔ ہاشم نے مسکرا کے زمر کو دیکھا جس کی یہاں سے پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ ہی سعدی کے ساتھ اس زیر تعمیر گھر میں تھے اس رات؟ جی، میں ہی تھا۔ ہاشم نے مڑ کے فارس کو دیکھا، وہ بالکل خاموش اور سپاٹ سا دکھائی دے رہا تھا۔ عدالت کو بتائیے کہ آپ کا سعدی یوسف سے کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا؟ یہ لڑکا میرے سے کوکین خریدتا تھا، کافی دن سے پیسے پورے نہیں دیے تھے اس نے۔ میں نے کہا بدلے میں اس کا ریسٹورنٹ قسطوں پہ خرید لوں گا۔ یہ اس پہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگا، اس نے مجھے گالی دی، پھر میں نے وہی واقعہ دہرانے لگا۔ اسے ایمبولینس میں ڈال کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکنے کے بعد آپ نے کیا کیا نیاز بیگ؟ میں اپنے گھر گیا، کپڑے بدلے، اس کا موبائل جو اٹھایا تھا وہ اسی رات اپنے دوست کو بیچ دیا۔ اس کی دکان اسی علاقے میں ہے جہاں آپ کا گھر ہے۔ مگر سعدی کے فون کے سگنل اس رات وہاں ملے تھے جہاں قصر کاردار واقع ہے۔
میرے دوست کی دکان بھی اسی علاقے میں ہے۔ نیاز بیگ نے جھٹ سے آسمان میں سر ہلایا۔ زمر نے ہاشم کو دیکھا اور ستائشی انداز میں سر کو خم دیا۔ امپریسو وٹنس پریپ، اس نے مسکرا کے تعریف وصول کی۔ زمر فوراً سے واپس گھومی۔ اور اس کا فون ماڈل کون سا تھا؟ لمحے بھر کو کمرے میں سکوت چھا گیا۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم تیزی سے اٹھا۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ اب اوور رولڈ۔ کاردار صاحب بیٹھ جائیں اور گواہ کو جواب دینے دیں۔ جج صاحب نے ناپسندیدگی سے اسے ٹوکا۔ وہ سیمسنگ کا اسمارٹ والا فون تھا، جلدی میں 50,000 کا بکا تھا۔ S6 تھا، نیاز بیگ فر سے بولا۔ اور اس کا رنگ کیا تھا؟ وہ ترنت بولی۔ سیاہ رنگ تھا۔ وہ اعتماد سے بولا۔ اف! نوشیروہ نے سر گرا دیا۔ زمر نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ جج صاحب کے سامنے رکھے۔ یور آنر، سعدی یوسف کے زیر استعمال ایک ہی فون تھا اور وہ آئی فون تھا، سفید رنگ میں۔ یہ اس فون کی خریداری کی سلپ ہے اور یہ ابتدائی FRI کی کاپی ہے جس میں میں نے فون کا رنگ اور ماڈل مینشن کیا تھا۔ استغاثہ عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ نیاز بیگ کی گواہی پہ یقین نہ کیا جائے کیونکہ جس فون کے پیچھے سعدی کو مارنے اور وہ بھی 2-2.5 لاکھ کے امپورٹڈ پستول سے مارنے کا یہ دعویٰ کر رہے وہ فون اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یور آنر، وہ ایک عام آدمی ہے۔ ہاشم تیورا کے اٹھا۔ عام آدمی نے سیمسنگ اور آئی فون تک دیکھے نہیں ہوتے اور اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ کاردار صاحب، زمر مسکرا کے اس کی طرف گھومی، آپ بہت خاص آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، امیر بادشاہ لوگ۔ کبھی اپنے محل سے نکل کر اس ملک کی سڑکوں پہ دیکھیں، ماشاءاللہ سے روٹی ہو یا نہ ہو، ہر دوسرے آدمی کے پاس یا تو اسمارٹ فون ہے یا سیل فون کے متعلق تمام اپڈیٹس ہیں۔ خود نیاز بیگ کی گرفتاری کے وقت ان کے پاس سے 2 قیمتی اسمارٹ فونز نکلے تھے۔ یو نو واٹ؟ نیاز بیگ کی طرف گھومی جو جلدی وضاحت دے رہا تھا۔ آپ موقع پہ نہ تھے، نہ آپ سعدی یوسف پہ حملہ کیا آپ نے۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ اب ہاشم اور زمر ایک ساتھ بول رہے تھے۔ مشرق منڈی کی سی آوازیں آ رہی تھیں، ایسے میں سعدی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ تھینک یو، اس نے فارس کا شکریہ ادا کیا۔ یور ویلکم، اس نے سعدی کا کندھا تھپ تھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر زمر اب اگلی تاریخ مانگ رہی تھی تاکہ حنین یوسف کو پیش کر سکے، جو ناسازی طبع کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکی تھی۔ نیاز بیگ کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے اور وہ بار بار گھبراہٹ سے خود کو گھورتے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب ہاشم سے کون بچائے گا؟ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ مستقل صبر میں ہے کوہ گراں، نقشِ عبرت صدا نہیں کرتا۔ فولی ایور آفٹر، شام کے نیلگوں اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ ندرت کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر فون پہ جھنجھلا کر کسی وینڈر سے کچھ کہہ رہی تھی جب ان کی نگاہ دروازے پہ پڑی اور لمحے بھر کے لیے وہ منجمد ہو گئی۔ چوکھٹ میں ہاشم کاردار کھڑا تھا، اپنی 3 پیس کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکراتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ندرت نے فقرہ سست روی سے مکمل کیا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ان کے بالکل ساتھ سے گزرا تھا وہ ان کو نظر انداز کر کے۔ وہ پلٹ کے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ وہ واقف تھا کہ زمر کہاں ملے گی مگر پہلی دفعہ آنے کے باعث گردن گھما کے وہ ریسٹورنٹ دیکھ رہا تھا۔ ندرت کی نگاہوں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ اوپری ہال کے دروازے کے پیچھے گم نہ ہو گیا۔ زمر اپنی مخصوص کرسی پہ موجود تھی۔ ٹیبل لیمپ جلا ہوا تھا، چھت پہ لگا فانوس بھی روشن تھا اور وہ کونیا میز پہ جمائے کام کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آہٹ میں آنکھیں اٹھائیں۔ ہاشم کو وہاں دیکھ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ در آئی۔ وہ مسکراتا ہوا گڈ ایوننگ کہتا سامنے آیا اور کرسی کھینچی۔ آئیے کاردار صاحب، بیٹھیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ وہ بظاہر خوش دلی سے بولتی قلم بند کر کے پیچھے ہو بیٹھی۔ پہلے چائے تو منگوائیں لیکن بغیر شوگر کے۔ زمر نے انٹرکام اٹھایا اور بولی جنید اوپر 2 کافی بھیجیں، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ گھگریالے بال اونچی پونی میں باندھے وہ کوٹ کے صبح والے سفید کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ باہم پھنسے ہاتھوں میں نیلے پتھر والی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ اچھا ہے ریسٹورنٹ، وہ ستائشی انداز میں سر کو خم دے رہا تھا۔ انٹیریئر اچھا ہے، ٹریڈیشنل ہے، تھوڑا سا ماڈرن ٹچ بھی آ رہا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن خیر ہے، وال کلر بدلنا چاہیے۔ ایک دفعہ کیس سے فارغ ہو جائیں پھر ری ماڈلنگ کریں گے اس کی۔ اوہ زمر، وہ افسوس سے گہری سانس لے کر بولا آئی مس اولڈ ٹائمز۔ آواز میں ملال بھی تھا۔ اس پہ نگاہیں جمائے وہ یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ ڈی اے تھیں؟ سوری، پروسیکیوٹر۔ میں آپ کے آفس میں آتا تھا، ہم ایک ساتھ چائے پیتے تھے، بہت سے کیسز کی ڈیل فائنل کرتے تھے، حکومت کا وقت اور پیسہ بچاتے تھے۔ اچھا ہی دن تھے وہ۔
آپ کو کبھی افسوس ہوا ہاشم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس پہ بہت زیادہ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا اور یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے زندگی میں سب سے زیادہ ملال اسی بات کا ہے، میں آپ سے وہ خوشی لے لی جو مجھے سونیا کو پانے سے ملی تھی۔ آئی ایم سو سوری زمر۔ بہت شکریہ۔ خیر یہ اچانک آپ کیوں آئے ادھر؟ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ میں کافی بور ہو چکا ہوں ٹرائل سے۔ اس نے ٹھوڑی پہ ناخن رگڑتے ہوئے سوچنے والے انداز اپنایا، یا شاید چیزیں آپ کے خلاف جانے لگی ہیں۔ ڈیل کر لیتے ہیں زمر، اس کیس کو ختم کر دیتے ہیں، چلیں صلح کرتے ہیں۔ مجھے سوچنے دیں۔ زمر نے کن پٹی پکڑ کے سر جھکا کے آنکھیں بند کیں، پھر 2 سیکنڈ بعد ہاتھ نیچے گرایا اور آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میں نے بہت سوچا مگر نہیں، میں اس کیس کو جیتنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میں جیت دینے کو تیار ہوں۔ خون بہا۔ نیم اے پرائس۔ جتنی آپ دے سکتے ہیں اس سے دگنی رقم میں آپ کو دیتی ہوں، بدلے میں نوشیروان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ صرف شیرو کیوں، میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب میں فیصلہ آنے کے بعد دوں گی۔ اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ زمر میں ہار نہیں رہا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں آگے کو ہوا اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ میں جیت جاؤں گا۔ آپ کے پاس ایک بھی کریڈیبل گواہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ آنے تک آپ لوگ بہت کچھ کھو چکے ہوں گے، چاہے وہ عزت ہو، نیک نامی ہو یا جان ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا مزید نقصان کروں۔ اگر آپ کا دل اتنا ہی افسردہ رہتا ہے ہمارے مستقبل کا سوچ سوچ کے، تو آپ ہمارا نقصان کرنے کا سوچتے ہی کیوں ہیں؟ یا شاید باتیں کہہ کر آپ خود کو تسکین دیتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، بس یہ لوگ مجھے برا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ نہیں مانیں گی، آپ کو میرا جواب معلوم ہے اور آپ اس ڈیل کے لیے یہاں آئے بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہ اب آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ یہاں آئے تھے؟ ہاشم مسکرا کے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بہت ایڈمائر کیا ہے، وہ کہ آپ کے پیچھے آپ کو گھمنڈی اور مغرور کہتا رہا ہوں میں، مگر آپ کے ساتھ کام کر کے اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ان اچھے پرانے دنوں کو کبھی کبھی مس کرتا ہوں۔ میں چاہتا تھا ایک آخری بار ان دنوں کی یاد تازہ کروں، شاید پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ کیا آپ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا زمر، آپ مجھے مجبور کریں یہ الگ بات ہے۔ آپ کی کافی نہیں آئی؟ وہ اٹھتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ جب میں جنید کو 2 کافی لانے کا کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک 10 منٹ بعد دروازے پہ آ کر کہے کہ میرے چند اہم مہمان آئے ہیں تاکہ میں جلدی جان چھڑا سکوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور جنید نے اندر جھانکا۔ میم، آپ کے مہمان آئے ہیں۔ زمر نے مسکرا کے آبرو اچکا کے ہاشم کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، پھر میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو مس کروں گا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی ٹھنڈک سی تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی، مگر بظاہر مسکراتی رہی۔ اور کچھ؟ ہاشم نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ کچھ دن سے میں اپنی ماں کی گئی تمام فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا حساب کتاب کر رہا تھا، تو فارس کی دوسری گرفتاری کے وقت جب آپ اس کا کیس لڑ رہی تھیں، مجھے چند بے ضابطگیاں ملیں۔ معلوم کروانے پہ علم ہوا کہ خیر جو علم ہوا وہ آپ کے ڈاکٹر نے اس کاغذ پہ لکھ دیا ہے۔ میں اس سب سے ناواقف تھا، پھر بھی معذرت کرتا ہوں اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ جدا ہونے سے پہلے آپ اپنے بارے میں ساری حقیقت جانتی ہوں۔ لفافہ رکھ کے وہ اسے چونکتا چھوڑ کے مڑ گیا۔ دروازے تک پہنچ کے وہ مڑا۔ ٹاپ پہ ان دیواروں پہ ٹاپے کلر کا پینٹ ہونا چاہیے، خلوص سے مشورہ دیا اور باہر نکل گیا۔ زمر تیزی سے لفافہ چاک کر رہی تھی، اس کے آبرو اکٹے ہوئے اور لب بھینچے ہوئے تھے۔ ندرت ابھی تک کاؤنٹر کے قریب کھڑی تھی، بس چپ سی۔ وہ ان کے قریب سے گزرنے لگا تو رکا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عدالت کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اس کی عزت ایک دفعہ چلی گئی نا تو واپس نہیں آئے گی۔ نرمی سے ان کو دیکھ کر دھیرے سے بولا تھا۔ ندرت کی آنکھیں اسی طرح اس پہ جمی رہیں۔ اکثر رات کو تسبیح پڑھتے پڑھتے میں سوچتی ہوں تمہارا انجام کیسا ہوگا ہاشم، پھر میں کوشش کرتی ہوں اس انجام کی نسبت سے تمہارے لیے بددعا کروں، مگر نہیں کر پاتی۔ تمہاری سب سے بڑی سزا پتہ ہے کیا ہونی چاہیے؟ تمہیں ہدایت مل جائے اور پھر تم ساری زندگی اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہو۔ تھینک یو، واٹ ایور۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ریسٹورنٹ کے مہمان مڑ مڑ کے اس کو دیکھ رہے تھے، ستائش سے، مرغوبیت سے، تحیر سے، سب
کی نظریں مختلف تھیں، مگر پھر سب کی نظریں ایک سی ہوتی تو یہ دنیا تو جنت ہوتی۔ اجاڑ بن میں اترتا ہے ایک جگنو بھی، ہوا کے ساتھ کوئی ہم سفر بھی آتا ہے۔ سڑک رات کے اندھیرے کے باعث تاریک بھی تھی، مگر جا بجا لگے اسٹریٹ پولز کی تیز روشنی کے باعث روشن بھی تھی۔ وہ سامنے دیکھتا توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا جب موبائل اسکرین چمکی۔ فارس نے مسرور سے انداز میں اسے اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے تیزی سے بریک پہ پاؤں رکھا۔ آبی نے لکھا تھا، ہاشم نے مجھے یہ تصویر بھیجی ہے، ساتھ لکھا ہے "ہی کین ناٹ پروٹیکٹ ہز وومن"۔ میں کیا کروں؟ اور نیچے تصویر میں وہ دونوں، فارس اور آبی، ایئرپورٹ سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ فارس نے آنکھیں بند کیں۔ میں نے اس لڑکی کو کتنا نقصان پہنچا دیا، اف۔ پھر وہ جلدی جلدی لکھنے لگا، کہاں ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ ہارون عبید کی رہائش گاہ میں بنے لان میں کھڑا تھا۔ سامنے داس نظر آتی آبدار موجود تھے اور وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بتا رہا تھا، میں نے آپ کی سیکیورٹی ٹیم ری اسمبل کر دی ہے، آپ کے فون میں ایک ایپ بھی ڈال دی جس کے ذریعے آپ جہاں بھی ہوں گی مجھے خبر ملتی رہے گی۔ آبدار نے اثبات میں سر ہلایا، نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ میں نے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، میں نکال بھی لوں گا، ڈونٹ وری۔ اگر اسے مجھ سے کچھ پوچھا تو وہ ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی، تو سارا الزام میرے اوپر ڈال دیجیے گا۔ میں نے آپ کے والد کی زندگی کو نشانہ بنا کر آپ کو بلیک میل کیا، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مگر یہ نہیں کہنا کہ آپ نے خوشی سے سب کیا۔ اسے سمجھا رہا تھا، میں آپ پہ الزام ڈال دوں؟ اتنی غرض لگتی ہوں میں آپ کو؟ بس وہی کریں جو میں نے کہا ہے، مجھ پہ الزام ڈالیے گا بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کے قطعیت سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں عجیب بے بسی، بڑی فکر مندی بھی تھی۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا فارس، اس نے آپ سے منسوب عورتوں کی بات کی ہے، میں تو آپ سے منسوب نہیں ہوں۔ جو بھی ہے، میں اس دفعہ اس کو اپنے سے جڑے لوگوں کو نقصان نہیں دینے دوں گا۔ اس کی آواز میں برہمی در آئی۔ آبدار ہلکا سا مسکرائی، تو یہ تھی فارس کی کمزوری جس پہ وہ دوڑا چلا آیا تھا، اس کی حمیت، بے بسی کا وہ احساس کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکا تھا پہلے۔ کاش میرے بابا بھی آپ جیسے ہوتے، اپنی عورتوں کے لیے اتنے ہی کیئرنگ ہوتے، جبکہ وہ تو اندر بیٹھے اس بات پہ خوش ہیں کہ مجھے آپ کی شکل میں ایک باڈی گارڈ مل گیا، اب وہ اس بات کو بھی کسی طرح ہاشم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے۔ فارس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر دیے۔ آبدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، وہ سب سچ ہے، وہ چونکا۔ میں نے تو کچھ نہیں پوچھا، مگر پوچھنا تو چاہتے تھے نا، بیٹھیے میں بتاتی ہوں۔ اس نے لان چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ وہ ہر آخری موڑ پہ ایک نئے سڑک کھو دیتی تھی اور وہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنے پہ مجبور تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور نظریں کیاریوں میں لگے پھولوں پہ جمائے ہوئی تھی۔ وہ اسکینڈل سچ ہے، میری ماں کے بارے میں مسز کاردار نے خبریں چھپوائی تھیں اخبار میں کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ۔ اس نے تکلیف سے سر جھٹکا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر بابا نے میری ماں کو قید کر دیا، کولمبو کے اسی تہہ خانے میں۔ کرنل خاور نے اس جیل کو بنایا تھا اور اس میں جھول رکھے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہ ان کو نکال کر لے جا سکے۔ ہم لوگ کراچی چلے گئے، بابا نے سیاست ترک کر دی، ہم گمنامی کی زندگی رہنے لگے، فون نمبرز بدل دیے، سوشلائزنگ چھوڑ دی، مگر ماں کو نہیں چھوڑا بابا نے۔ اس کے سوئس اکاؤنٹ میں کافی رقم پڑی تھی، بلیک منی جو لانڈر کر کے ادھر بھیجی گئی تھی، مگر ماں کو پتہ تھا کہ جس دن اس اکاؤنٹ کو ڈان کو دے دیا یہ لوگ ان کو مار دیں گے۔ انہوں نے ہر تشدد سہا مگر اکاؤنٹ نہیں دیا۔ پھر ایک دن خاور ان کو نکال کر لے گیا مسز جواہرات کے پاس۔ جو کام اتنے عرصے کا تشدد نہ کرا سکا وہ مسز کاردار کے چند میٹھے بولوں، ہمدردیوں اور اعتماد نے کروا دیا۔ میری ماں نے ان کو ساری معلومات دے دی اور کہا کہ وہ پیسے ان کو نکلوا دیں تاکہ وہ روپوش ہو سکیں۔ وہ زخمی تھی، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ مسز کاردار نے اس اکاؤنٹ کو اپنے قبضے میں کیا، ان سے مختلف کاغذات پہ دستخط کروائے اور پھر ان کو مروا دیا۔ وہ بہت بڑی رقم تھی اور وہ آج بھی انہی کے پاس ہے۔ نہ صرف رقم بلکہ میری ماں کے لاکر میں جیولری بھی بہت تھی۔ مسز کاردار صرف ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ انہوں نے بابا کو مسز کاردار سے چھینا تھا نا، اس دن سے بابا ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ بولی جا رہی تھی اور وہ سنے جا رہا تھا، توجہ سے، غور سے۔ مجھے بابا کا ان کی طرف التفات دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ بابا ان کو اپنا ہی نہ لیں، مگر اب میں جان گئی کہ وہ صرف ان کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ مسز کاردار مجھے پسند کرتی تھیں ہاشم کے لیے، مگر جب سے میں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہے وہ میری سب سے بڑی دشمن بن گئی ہیں۔ ہاشم کو آپ کب سے جانتی ہیں؟ اس نے اپنائیت سے پوچھا تھا۔ آبدار ابھی تک کیاری کو دیکھ رہی تھی، اداسی سے ہی ذرا سا مسکرائی۔
اس نے میری جان بچائی تھی، میں سمندر میں ڈوب گئی تھی، وہ مجھے باہر لایا تھا، اس نے مجھے نئی زندگی دی تھی۔ اور تب ہی سے آپ دوسروں کے NDEs میں دلچسپی رکھنے لگی ہیں۔ آپ خود بھی چند لمحے کے لیے کلینیکل ڈیتھ کا شکار ہوئی تھی شاید۔ آبی نے چونک کے اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر گزرے جیسے وہ ہیجان کا شکار ہوں۔ آپ کلینیکل ڈیتھ کے تجربات پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں آبدار، مجھے لگتا ہے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ خواب نہیں تھا، آپ ہی نے آنکھیں بند کیں، وہ حقیقت تھی۔ میں نے پہلی دفعہ جانا تھا کہ روح اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میری روح میرے جسم سے نکل گئی تھی، پانی کے اندر سے ہوتی ہوئی وہ ایک گہری تاریک سرنگ سے گزری تھی۔ سرنگ بہت لمبی تھی، اختتام پہ روشنی تھی، میں بہت ہلکی ہو گئی تھی، ہوا سے ہلکی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم سے اوپر اٹھ گئی ہوں اور نیچے میں نے دیکھا وہ مجھے پانی سے باہر لا رہا تھا۔ اس کی شرٹ کی پشت پہ سیپی چپکی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے وہ منظر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک آڑ تھی، سفید لکیر، مگر وہ لکیر نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ اس کے باہر میری ماں کھڑی تھی اور ایک کزن جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا تھا، وہ مجھے واپس مڑنے کو کہہ رہے تھے۔ شاید وہیں میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک روشنی سے بنا وجود تھا، انسان نہیں، بس ایک وجود تھا، a being of light، سراپائی نور۔ اس سے پھوٹتے رنگ بدل رہے تھے، سرخ ہو رہے تھے، جیسے وہ غصے میں ہو، وہ مجھ سے خفا تھا۔ میں نے بہت لوگوں کے انٹرویو کیے، یہودی، عیسائی، ہندو، حتیٰ کہ ایتھسٹ کے بھی۔ وہ کسی سے خفا نہیں تھا، کسی نے اس کے بدلتے رنگ نہیں دیکھے، تو میں نے کیوں دیکھے؟ سب کو اس نے علم حاصل کرنے کا اور لوگوں سے محبت کرنے کا پیغام دیا، میرے اوپر اس نے غصہ کیا، کچھ کہا نہیں، بس غصہ، طیش، غضب، یہی محسوس ہوا مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے بولا۔ وہ بالکل ٹھہر گئی، یک ٹک ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ آپ اپنے والد کی توجہ کے لیے خودکشی کرنے جا رہی تھی، آپ نے پہلے بتایا تھا ایک دفعہ۔ یہ جان اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ اسے یوں ضائع کیا جائے۔ کبھی کسی خودکشی کر کے واپس آنے والے مریض کا انٹرویو کیا آپ نے؟ آبی نے نفی میں سر ہلایا۔ جو اپنی جان کو بے مقصد ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ توبہ کیے بغیر مر جائیں تو قابل معافی نہیں ہوتے، اس لیے شاید اس نے آپ پہ غصہ کیا ہو۔ پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا۔ آبی نے بدقت آسبات میں سر ہلایا۔ تھینک یو، مسز زمر کو میرا سلام کہیے گا۔ شیور۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹ گیا۔ آبدار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ خالی دامن سے شکایت کیسی، اشک آنکھوں میں تو بھر جاتے ہیں۔ حنین نے آج پھر سبق نہیں سنایا۔ میمونہ کا فون آیا تھا تو اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگی کہ تھوڑا سا قرآن اسے دیکھ کر ہی سنا دو، بس ناغہ نہ ہو۔ تب وہ وضو کر کے اپنے بیڈ پہ آ بیٹھی اور قرآن کھول لیا۔ سورہ مریم آج کل وہ حفظ کر رہی تھی، صفحے سے دیکھ کر سنانے لگی۔ چند آیات کے بعد ہی اس کی سانس اتھل پتھل ہونے لگی، مگر وہ تلاوت کر رہی تھی۔ کہا ابراہیم نے، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ کہا ابراہیم نے، تیری سلامتی ہے، اب میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ان سے علیحدہ ہوا اور اس چیز سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے حصہ دیا، اور ہم نے ان کے لیے لسان الصدق یعنی نیک نامی بنائی۔ سانس مزید پھول گئے تو اس نے بس کر دی اور اجازت مانگی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ ٹیرس پہ آ بیٹھی اور کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، ڈپریشن تھا، اور تب اس کی نظر کالونی میں دور ایک درخت سے ٹیک لگائے شخص پر پڑی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس عام سے موڑ چال کو بہت حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ تاریکی کے باوجود اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے کو بھاگی۔ نوشیروان بھائی۔ چند منٹ بعد وہ اپنا گیٹ عبور کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے سیدھا ہوا، مگر خاموش ویران آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا کورٹ میں یہ بات آپ کے خلاف جا سکتی ہے، اس لیے چلتے بنے، درشتی سے وہ بولی تھی۔ لوزر، سپر لوزر، یہی کہا تھا نا تم نے مجھے؟
اگر پیچھے مڑ کے دیکھو تو یہ سب تمہاری زبان کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ وہ تلخی سے بولا تھا، ایسی تلخی جس میں ملال زیادہ تھا۔ حنین چونک کے واپس گھومی۔ کیا تم دونوں کو کبھی احساس ہوا حنین کہ تم لوگ اپنے احساس برتری میں مجھے کتنا ہرٹ کر جاتے تھے، میری کتنی بے عزتی کرتے تھے؟ اور آئی ڈونٹ کیئر اگر تم یہ سب ریکارڈ بھی کر لو، لیکن میں نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ تم دونوں نے ہمیشہ مجھے بے عزت کیا، کبھی میری عزت نہیں کی۔ صحیح۔ حنین نے سینے پہ بازو لپیٹ لی اور سر کو خم دیا۔ میں نے واقعی آپ کو بہت ڈی گریڈ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود میں پورے ملک میں بدنام ہو چکا ہوں، اور تمہارا بھائی 2 قتل کر کے بھی بدنام نہیں ہوا۔ اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی، وہ ہر دفعہ بچ جاتے ہیں۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہیں سوچتا کہ وہ اور تم دونوں نے میرا دل بھی دکھاتے تھے؟ وہ دکھی دل سے کہہ رہا تھا، گویا پھٹ پڑا تھا۔ کیونکہ ہم لوگ تھے، اور لوگ باتیں کرتے ہیں نوشیرہ بھائی، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ بھی کیسے پرواہ نہ کرتے؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ جب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سر اٹھا کے نہیں جی سکیں گے۔ ہمارا خاندان ہمیں رسوا کر دے تو لگتا ہے ساری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ بدکاری کی سزا سنگسار کرنا ہوتا ہے، سرِ عام پتھر مار کر ہلاک کرنا، یہ توہین آمیز سزا ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے یہی سزا سنائی تھی، ان کی عزت ختم کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کے بتوں کو زمین بوس کرنے والا ہے ایک نوجوان، کہتے ہیں جسے ابراہیم۔ وہ سچے تھے، مگر زمانے بھر نے ان کے خلاف باتیں کی، سازشیں کی، ان کو تنہا کر دیا، ان کی عزت ختم ہو کر رہ گئی، ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا۔ جب آگ میں نہ جلا سکے تو ملک سے نکال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ شیرو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق بھی دیے، اسماعیل بھی اور یعقوب بھی۔ ان کو اللہ نے کعبہ بنانے کا شرف بھی دیا، اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک ہماری نمازوں کا، ہمارے درود کا حصہ بنا دیا۔ 3 بڑے ادیان کے پیروکار، یہود، عیسائی، مسلمان، اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے، سب انہی کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے دین میں داخل دکھانا چاہتے ہیں، جن کو ان کے گھر والوں نے نکال دیا تھا، جن کی وہ لوگ عزت نہیں کرتے تھے۔ وہ بول رہی تھی اور اس کا سانس مزید پھولتا جا رہا تھا، اس کی رنگت سرخ پڑ کے تمتمانے لگی تھی اور آواز بلند ہو رہی تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان الصدق بنائی، سچی زبان، سچی تعریف، نیک نامی، جو رہتی دنیا تک اور اس کے بعد بھی قائم رہے گی۔ مگر ہم نوشیروان بھائی، ہم کتنے بھلکڑ لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بے عزت کر دیں گے تو ہماری عزت اور نیک نامی چلی جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو ہم کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو پھر کون تھا وہ شخص جس نے اپنے وقت کے بڑے بڑے خداؤں کو کلہاڑا مار کے توڑا تھا، جس کے بارے میں سب لوگ بری بری باتیں کرتے تھے، مگر آج اس جیسا نیک نام کوئی نہیں نوشیروان بھائی، لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندی ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ اللہ، اس نے انگلی اٹھا کے اوپر اشارہ کیا، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ اور جانتے ہیں کیوں اچھے بھلے دیندار لوگ ایک دن اچانک سے ہماری نظروں سے گر جاتے ہیں؟ جب ان کی سیاہ کاریاں سامنے آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدل گئے ہیں، مگر وہ پہلے بھی اچھے نہیں تھے، ان کی نیت شروع سے خراب تھی، اور شروع میں اللہ نے ان کو چانس دیا، مگر جب انہوں نے اپنی نیت درست نہ کی تو اللہ نے ان کی تمام محنتوں اور کوششوں کو انہی کے ہاتھوں برے کاموں میں لگایا۔ یوں ان کی نیتیں سب پہ کھل گئی۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یہ پوچھنا چاہتے تھے نا آپ؟ یہی ہے آپ کا جواب۔ کسی کی عزت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا سارا خاندان ہماری بے عزتی کرے گا تو اللہ اسے کئی زیادہ لوگ پیدا کر دے گا جو ہماری عزت کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لی ہے اور دوسروں کا بھلا سوچنے لگ گئے ہیں نا، ہماری نیت درست ہے نا، تو اللہ ہمیں کسی انسان کے ہاتھوں رسوا نہیں کرے گا۔ اگر ہم انسانوں کی بھلائی سوچیں اور اپنی نیت کو نیک کر لیں تو ملے گی ہمیں وہ عزت جسے کوئی انسان داغدار نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ان بتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کلہاڑا مار کے ان کو توڑ دینا چاہیے۔ کوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اس کی آنکھ کو تیر مار کے پھوڑ دینا چاہیے۔ کسی کو نقصان دینے میں پہل کرنے کا نہ سوچنا ہے نہ یہ کرنا ہے، لیکن ہماری غلطیوں کی کہانیوں کے مرد کردار اگر ہم لڑکیوں کو یہ کہہ کے دھمکائیں کہ وہ ہماری تصاویر یا ہماری راز پوری دنیا کو دکھا دیں گے تو ان کو کہنا چاہیے کہ جاؤ دکھا دو سب کو، تم پھر بھی مجھے رسوا نہیں کر سکتے۔
دنیا کے سارے بد کردار مرد اکٹھے ہو جائیں وہ تب بھی تائب ہوئی ہم عام لڑکیوں کو رسوا نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتی ہے توبہ اور اچھی نیت۔ عزت پانا چاہتے ہیں نا آپ، تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ میں بھی عزت پانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اب ڈرے بغیر دوسروں کا سوچوں گی، اپنے بھائی کا سوچوں گی جس کے لیے مجھے گواہی دینی ہے، پھر تیر مارنا پڑے یا کلہاڑا۔ اللہ شاہد ہوگا کہ میری نیت بری نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ دہک رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سن سا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اب اندر کی طرف مڑ گئی مگر وہ ہنوز وہیں کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ کی پاس گشت ابھی تک کالونی کے درختوں سے ٹکرا ٹکرا کے پلٹ رہی تھی۔ کرب چہرے سے ماہ و سال کا دھویا جائے، آج فرصت سے کہیں بیٹھ کے رویا جائے۔ فارس جس وقت کمرے میں آیا وہ بیڈ پہ کروٹ لیے لیٹی تھی، رخ دوسری طرف تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھی۔ محترمہ، وہ دن کب آئے گا جب میں گھر آؤں گا اور آپ میرے کسی جرم کی پاداش میں مجھ سے خفا بیٹھی نہیں ہوں گی؟ وہ سنگار میز کے قریب کھڑا، گھڑی اتارتے ہوئے مسکراہٹ دبائے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو ہنوز کروٹ لیے لیٹی نظر آ رہی تھی۔ تو پھر پاکستان پینل کوڈ کی کون سی دفعہ کے تحت میرے اوپر چارجز فریم کیے جائیں گے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں زمر بی بی۔ گھڑی اتار کے رکھی اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے شرٹ کے آستین موڑنے لگا۔ نہیں لگایا میں نے اس کا دیا پرفیوم؟ پھر کیا ہوا ہے؟ کس بات پہ ناراض ہو؟ وہیں سے اسے پکارا۔ وہ نہیں ہلی، نہ کوئی جنبش، نہ آواز۔ وہ پہلے قدرے حیران ہوا اور پھر گھوم کے اس طرف آیا۔ چہرے پہ دونوں بازو رکھے ہوئے مگر جتنا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ گیلا تھا، بے حد گیلا۔ زمر، کیا ہوا ہے؟ وہ ششدر سا اس پہ جھکا، اس کے بازو ہٹائے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ چہرہ سامنے آیا تو وہ نیچے فرش کو دیکھتے روئی جا رہی تھی، پلکوں پہ اتنا پانی لدا تھا کہ حد ہی نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اٹھو، بیٹھو۔ وہ حیران پریشان سا سہارا دے کر اسے بٹھانے لگا۔ اس نے پھر کوئی مزاحمت نہیں کی، بس ڈھیلی سی کے بیٹھ گئی۔ گھنگریالے بالوں کی پونی ڈھیلی پڑ چکی تھی اور شدت گریہ سے ناک اور آنکھیں گلابی ہو کے ڈھک رہی تھیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کبھی وہ اس کو شانوں سے تھام کر اپنی طرف موڑتا، کبھی اس کا چہرہ تھپ تھپاتا۔ ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں عام نہیں ہوں، بلکہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوں، برتر ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران بولی تھی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا چونکہ پر اعتماد ہوں، مضبوط ہوں، ایک کریڈیبلٹی ہے میری، تو ہاشم مجھے کچھ تو سمجھتا ہوگا۔ کورٹ میں مجھے لائٹ نہیں لیتا تو ایسا بھی نہیں لیتا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کوئی تو اہمیت ہوگی میری، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک باہمت بہادر عورت ہونے کی حیثیت سے، مگر نہیں، میں تو ان لوگوں کے لیے ایک چونٹی سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ کیا ہوا ہے زمر؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس لیے مارا پیٹا تھا تم نے میرے ڈاکٹر کو، اسی لیے نا؟ فارس ایک دم بالکل گنگ سا ہو گیا۔ کیا؟ مجھے پتہ ہے تم نے اسے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ آج ہاشم نے بتا دیا ہے۔ کیوں مارا تھا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ کے بولا تھا۔ جب تم جیل میں تھے تو اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا کڈنی ڈونر ناکارہ ہو چکے۔ تم سمجھ گئے تھے، میں نہیں سمجھی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں بہت عقل مند ہوں، مگر میں عام سی بیوقوف سی عورت ہوں۔ وہ پھر سے بلک بلک کے رونے لگی تھی۔ یہ بتایا اس نے تمہیں؟ بس یہی کیا اس نے یا کچھ اور بھی؟ وہ سانس روک کے پوچھ رہا تھا۔ میں اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا تھا؟ فارس، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا تھا؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا؟ میں نے ان کو کب نقصان دیا؟ ان کا دل بھی نہیں دکھایا، پھر کیوں مذاق بنا دیا انہوں نے میری زندگی کو؟ فارس نے گہری سانس لی اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا مگر میں بتا نہیں سکا، میری اندر ہمت نہیں تھی بھی تمہیں پھر سے توڑنے کی۔ وہ اس کا سر نرمی سے تھپکتے ہوئے ملال سے کہہ رہا تھا۔ تماشا بنا دیا میری زندگی کو۔ میں کیا ہوں ان کے لیے فارس؟ میں کیا ہوں ان کے لیے؟ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دن بہت برے تھے، تم جیل میں تھے، میں اکیلی تھی، میں کسی سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتی تھی، میں کتنی پریشان تھی۔ مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتی تھی، میں نے پھر بھی خود کو مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا دور کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا اور آنکھیں اس کے کندھے پہ رکھے روئے جا رہی تھی۔ ہر روز مجھے لگتا تھا کہ میں مرنے والی ہوں۔ انہوں نے میری ساری امیدیں توڑ دیں، مجھے خواب دیکھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ مجھے کیوں یہ ہر دفعہ پیر تلے مسل کر چلے جاتے ہیں؟ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی۔ زمر مرنے والی ہے، ہر روز یہ الارم بجتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ٹھیک سے اندر سے خوش بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے ڈپریشن کھا رہا تھا۔ میں نئی زندگی کو پلان بھی نہیں کر پاتی تھی۔ کیوں کھیلتے رہے وہ میری صحت کے ساتھ؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو، تمہیں اب کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں کیسے یقین کروں کہ اب میں زندہ رہوں گی؟ میں مرنے کے لیے تیار تھی، میں اپنی تیاری کو کیسے بدلوں فارس؟ میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اسی طرح روئے جا رہی تھی۔ سسکیوں اور ہچکیوں کے باعث اس کی آواز مدغم تھی، الفاظ بے ربط اور گڈ مٹ سے ہو رہے تھے۔ وہ اسے دلاسے دیتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا وہ اسے بتائے؟ کیا وہ اسے ایک دفعہ پھر سے توڑے؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ زمر کے آنسو ہنوز آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ عدالتی کمرے میں آج عجیب تناؤ زدہ ماحول تھا۔ جواہرات کاردار مطمئن سی لباس اور ہیروں کی جیولری پہنے شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ نوشیروان بھی ہر دفعہ کی تیار سا ویران چہرہ لیے موجود تھا۔ ساتھ بیٹھا ہاشم چپتی مسکراتی نظروں سے کٹہرے میں کھڑی حنین کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کاغذوں کا ایک پھلندہ بھی تھا۔ اس نے کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گلابی دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا رہی تھی۔ آج ماتھے کے کٹے بال ماتھے پہ گرنے کی بجائے پن لگا کر پیچھے کو چوٹی میں کس دیے تھے، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ تر و تازہ چہرے کے ساتھ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ جج صاحب کرسی پہ پورے گھومے اس کو دیکھ رہے تھے۔ زمر کے قریب بیٹھا ساتھی سر جھکائے ہوئے تھا، بار بار اٹھنے کا ارادہ کرتا مگر زمر روک دیتی۔ اسے اکیلا چھوڑ دو گے؟ اور وہ بیٹھ جاتا۔ آخری کرسی پہ بیٹھے فارس نے گردن موڑ کے سیم کو دیکھا، جس کی نظریں کٹہرے پہ جمی تھیں۔ فارس غیر آرام دہ سے انداز میں بولا، تمہیں آج نہیں آنا چاہیے تھا اسامہ؟ اسامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے مورل سپورٹ نہ دوں؟ اکیلا چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، جب وہ میری الماری سے چاکلیٹس کھا جاتی ہے اور میری کاپی پہ کور نہیں چڑھا کے دیتی تو دل کرتا ہے اس کی گردن مروڑ دوں، لیکن ہے تو وہ میری بہن نا۔ اوکے، تھینک یو اسامہ۔ وہ خفگی سے سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ اچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ جج صاحب نے اس نازک دبلی پتلی دراز قدم مگر کم عمر لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ عام شکل و صورت کی اور کمزور سی دکھتی تھی، البتہ اس کی آنکھیں چمکدار تھیں اور پیشانی روشن تھی۔ سوال پہ اس نے نگاہوں کا رخ ان کی طرف پھیرا۔ 22 سال یور آنر۔ مگر جج صاحب کو وہ ابھی بھی مائنر لگ رہی تھی، سو سمجھاتے ہوئے بولے، اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ مسز عمر آپ سے سوال کریں گی، اس کے بعد وکیل صفائی آپ سے جڑا کریں گے اور جی یور آنر، قانون شہادت آرٹیکل 132 کے تحت پہلے جس وکیل نے مجھے بلایا ہے وہ میری ایگزامینیشن ان چیف کریں گی، پھر وکیل صفائی مجھے کراس کریں گے، پھر مسز عمر مجھے دوبارہ سے ری ایگزامن کر سکتی ہیں مگر صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے جو کراس کے دوران سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد ہاشم کاردار مجھے دوبارہ سے ری کراس کر سکتے ہیں، لیکن وہ نئے سوال پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں بولے چلی گئی تھی۔ سیم نے فارس کے قریب سرگوشی کی، اب یہ زیادہ اوور ہو رہی ہے۔ مگر فارس اب غور اور اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو غیر معمولی طور پہ کمپوز نظر آ رہی تھی۔ جج صاحب اب پورے گھوم کے اسے دیکھنے لگے۔ بہرحال کاردار صاحب آپ سے جڑا کے دوران متعلقہ سوالات کے علاوہ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو وہ پھر سے اسے وارن کرنے لگے تھے، مگر جو قانون شہادت آرٹیکل 141 کے تحت میری ورسٹی چیک کرنے کے لیے ہو، میرا بیک گراؤنڈ کام وغیرہ جاننے کے لیے ہو، نظروں کا رخ ہاشم کی طرف موڑا، میرا کردار مست کرنے کے لیے ہو اور کورٹ ان سوالوں کی اجازت دے گی، میں جانتی ہوں۔ جج صاحب نے لب کھولے پھر بند کیے، پھر بولے، میں صرف یہ تسلی کر رہا تھا کہ آپ کو اپنے رائٹس معلوم ہیں یا نہیں۔ آئی نو مائی رائٹس مور دین آئی نو مائی رانگس یور آنر۔ وہ اسی انداز میں بولی تھی، دھیما شائستہ مسکرا کے بولنے والا انداز۔ ہاشم محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سیم نے پھر سے منہ بنایا، اوور۔ فارس غیر آرام دہ تھا اور ساتھی فکر مند۔ یہ کیا کر رہی ہے زمر؟ وہ حنین اور اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے میں نہیں جانتی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ ٹھہری۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے۔ حنین ذوالفقار یوسف خان۔ وہ زمر کو دیکھ کے گردن کڑائے بولی تھی،
مدعی سعدی یوسف سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ میرا بھائی اور بردر ان آرمز یعنی اچھا ساتھی ہے۔ سعدی کو دیکھ کے مسکرا کے بولی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اب زمر اس سے چھوٹے موٹے چند سوالات کرنے لگی۔ وہ اعتماد اور سبھاؤ سے جواب دیتی گئی۔ 20 مئی کی شام جب آپ میرے کمرے میں موجود تھیں تو آپ نے باہر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا سعدی یوسف گھر کی پچھلی گلی میں چلتا آ رہا ہے اور وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ مخاطب کو حلیمہ کے نام سے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے باس سے ملنے کل آنا چاہتا ہے، یعنی وہ اپائنٹمنٹ لے رہا تھا۔ اور آپ کے عزیز و اقارب میں حلیمہ کس سیکریٹری کا نام ہے؟ ہاشم کاردار کی سیکریٹری ہے وہ۔ ہاشم نے مجھے اور آپ کو خود بتایا تھا جب ہمارے سامنے ان کی سیکریٹری کا فون آیا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی نام سنا تھا؟ جی 100%۔ ہمیں نوشیروہ کاردار کے اغوا کے بارے میں بتائیے تاکہ عدالت کو معلوم ہو کہ وہ کس کردار کا حامل ہے۔ زمر سوال پوچھ رہی تھی اور وہ جواب میں پورا واقعہ بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے نوشیروہ کا ڈرامہ پکڑا۔ شیرو زخمی نظروں سے اسے دیکھے گیا مگر اسے جیسے حنا سے اب کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔ آخری دفعہ جب ہاشم کاردار آپ کے گھر آئے تھے بریانی فرائیڈے پہ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے سب کے سامنے معافی مانگی تھی اور اقرار کیا تھا کہ نوشیروہ اور وہ ذمہ دار ہیں سعدی بھائی کے اغوا اور ارادہ قتل کے۔ انہوں نے ہم سب سے بھول کر آگے بڑھنے کی بات کہی تھی، وہ اسپاٹ سے انداز میں بتاتی گئی۔ حنین آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم آپ کے سامنے کیا تھا؟ زمر جج صاحب پہ ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے حنا سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے آسپات میں سر ہلایا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے اعتراف جرم کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ یور وٹنس۔ زمر مڑی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، عادتاً کوٹ کا بٹن بند کیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سعدی کا سر جھکا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی چہرہ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ نظریں زمر کے کاغذات پہ رکھے کھلے پین پہ جمی تھی جس کی نب تیز دھار پھل کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس پین کو مٹھی میں دبا لیا، نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ حنین یوسف۔ ہاشم مسکرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کا آغاز کرنے لگا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اور لینگویج کا کیا؟ وہ تیزی سے بولی۔ ہاشم رکا۔ جج صاحب نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ قانون شہادت کے تحت آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس زبان میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور میرا بیان اسی زبان میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ میرا حق ہے اور آپ نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ اوکے جی، آپ کس زبان میں آرام دہ ہیں؟ اردو یا انگلش؟ کسی میں بھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاشم نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ حنین آپ کے بیان کے مطابق آپ نے سعدی کو مبینہ طور پہ کسی کی سیکریٹری کا نام لیتے سنا تھا، حلیمہ، کیا یہ درست ہے؟ جی۔ اور کیا آپ نے سر نیم بھی سنا تھا؟ حلیمہ کون؟ اگلا نام؟ بھائی نے صرف حلیمہ بولا تھا۔ حنین آپ ماشاء اللہ ایک ذہین لڑکی ہیں، اتنا تو جانتی ہوں گی کہ آفیشیل کیپیسٹی میں امپلائیز کو عموماً ان کے سر نیم کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ مس یوسف، مسز کاردار، فرسٹ نیم ٹرم نہیں یوز کی جاتی، کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کیونکہ باسز عموماً اپنی سیکریٹریز کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں اور ان کو فرسٹ نیم ٹرم کے ساتھ ہی بلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سامنے اپنی سیکریٹری کا فون اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے ہمیں اس کا نام حلیمہ ہی بتایا تھا، نو سر نیم۔ لیکن کیا آپ نے سعدی کو فون پہ میرا نام لیتے سنا یا نوشیروہ کا؟ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اور وہ حلیمہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی تھی، کسی کی بھی سیکریٹری، رائٹ؟ آبجیکشن یور آنر۔ زمر تیزی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ زمر اعتراض کی وجہ بتاتی یا جج صاحب رولنگ دیتے، حنین نے جج صاحب کی طرف رخ پھیر کے کہا، کیا آپ مسز زمر کو کچھ دیر کے لیے خاموش رہنے کا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ان کے سوالوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ہر سوال کا جواب دوں گی۔ وہ آپ کی وکیل ہیں اور وہ میری وکیل نہیں ہے، میں اپنی وکیل خود ہوں، اب میں جواب دوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ زمر سے نظر بچائی، وہ برہمی سے واپس بیٹھی۔ سعدی ابھی تک پین ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ جی، وہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی تھی، میں نے صرف فرسٹ نیم سنا تھا۔ اور آپ پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے اعتراف جرم کیا تھا؟ جی، اس نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، گویا ننھی لڑکی کو دیا آخری موقع بھی ضائع چلا گیا ہو۔ اور کیا سعدی کے واپس آنے سے قبل کیا کبھی آپ نے میرے سامنے ذکر بھی کیا کہ آپ میری سو کالڈ اصلیت سے واقف ہیں؟ نہیں، وہ قدرے آہستہ سے بولی تھی۔
آپ کے بیان کے مطابق آپ بہت پہلے سے واقف ہو گئی تھیں، لیکن کیا آپ نے کبھی مجھے کھل کے کہا کہ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو اغوا کر رکھا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دم سے وہ سب ہمارے خاندان کو مجرم ٹھہرانے لگے کیونکہ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بے رحمی سے جرا کر رہا تھا۔ کس چیز کا بدلہ؟ سعدی کی گرفت پین پہ سخت ہو گئی، جھکی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ آپ کو اگنور کرنے کا بدلہ؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کس طرح اگنور کرنے کا بدلہ؟ اس نے اسپاٹ انداز میں دہرایا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ چند ماہ تک مجھ سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتی تھیں؟ سعدی نے آنکھیں زور سے نیچیں۔ زمر نے اس کی اکڑی ہوئی مٹھی پہ ہاتھ رکھا۔ اور میری توجہ چاہتی تھیں؟ میں آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی تھی، جیسے علینا اپنے کلاس فیلو سے بات کرتی ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی سے چھپ کے مجھ سے بات کرتی تھیں؟ میں آپ سے فیس بک پہ بھی سب کے سامنے بات کرتی تھی، جیسے علینا اپنے کولیگ سے کرتی ہے۔ مگر کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ آپ کی فیملی میں غلط سمجھا جاتا ہے؟ میری فیملی میں یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے علینا کی فیملی میں سمجھا جاتا ہے، مگر جیسے علینا ضرورت کے تحت فیس بک پہ اپنے کولیگس وغیرہ سے بات کر لیتی ہے، میں بھی کر لیتی ہوں۔ ایکسکیوز می، یہ علینا کون ہے؟ ہاشم نے اکتا کے بات کاٹی۔ جج صاحب کے ریڈر کی بیٹی، اس نے معصومیت سے کہہ کر چند کاغذ جج صاحب کی طرف بڑھائے۔ جہاں ریڈر صاحب چونکے وہاں ہاشم ٹھہرا اور زمر نے بے اختیار پیشانی چھوئی۔ اف اف، یہ یور آنر ریڈر صاحب کی بیٹی کے فیس بک کے کچھ اسکرین شاٹس ہیں، اور یہ میری ہاشم بھائی سے بات کی اسکرین شاٹس۔ علینا اپنی یونیورسٹی میں ایک نہایت باعزت اور برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور جیسے وہ بولتی ہے میں بھی ویسے ہی بولتی تھی۔ اب ہمارے بڑے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ یور آنر کے ریڈر سے پوچھ لیں، کیا وہ اس طرح بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں؟ ہاشم نے بے اختیار ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ جج صاحب نے کاغذات پہ ایک نظر ڈالی اور اینک کے پیچھے سے گھور کے حنین کو دیکھا۔ آپ ریڈر کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، انہوں نے تنبیہ کی۔ یور آنر، قانون میں کہیں بھی کوئی بھی شک مجھے منع نہیں کرتی اس چیز سے، سو میں یہ لے آئی۔ معصومیت سے شانے اچکائے۔ میری بیٹی کا یہاں کیا ذکر؟ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میرے ذکر کی اجازت بھی تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا؟ پھر ہاشم کو دیکھا۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ اس چیز کو کیسے سمجھا جاتا ہے ہم جیسی عام فیملیز میں؟ ریڈر صاحب کی طرف اشارہ کیا جن کے چہرے پہ برہمی تھی۔ میں آپ کی انٹرنیٹ ایڈکشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاشم نے تیزی سے پینترا بدلا۔ وہ ایک جج کے ریڈر کی طرف جانے والی گفتگو کا رخ موڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، پھر ابھی بہت سے تیر ترکش میں باقی تھے۔ کیا یہ درست ہے حنین یوسف کہ آپ کمپیوٹرز وغیرہ میں بہت اچھی ہیں؟ بالکل، مسکرا کے سر کو خم دیا۔ جج صاحب اب کاغذ رکھ کے واپس ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ہیکر بھی ہیں؟ وہ دوبارہ سے روانی پکڑ چکا تھا۔ جی۔ حنین، کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے پاس ہیکنگ سے متعلق فیورز لینے آتے ہیں؟ لوگ میرے پاس فیورز لینے کیوں آئیں گے؟ آپ بہترین ہیں اور وہ آپ پہ زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جی، لوگ مجھ سے فیورز لیتے ہیں، اس نے اعتراف کیا۔ وہ پرسکون تھی۔ زمر بار بار اعتراض کرنے اٹھنے لگتی، پھر رک جاتی۔ کمرہ عدالت میں تناؤ ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا 2013 میں ایسا ہوا کہ کسی دوست کے والد نے آپ سے کوئی فیور مانگا؟ جی ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اور کیا اس فیور کا تعلق ان کے خاندان کی کسی عورت کے کسی اسکینڈل سے تھا؟ جی ہاں۔ اور ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کو غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی؟ میرے جواب کے بعد آپ مجھے سوئی تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا جیسے کوئی بچہ پوچھتا ہے۔ ہاشم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ میں آپ کو سوئی نہیں کروں گا، حکومت کا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری طرف سے بے فکر ہو کر جواب دیجیے۔ جی، مجھے ان دوست کے والد کے لیے غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی تھی۔ اور کیا یہ درست ہے کہ بدلے میں آپ نے ان صاحب سے کوئی فیور مانگا تھا؟ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ زمر فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سعدی کا سر جھکا تھا مگر وہ گردن اکڑائے جواب دے رہی تھی۔ جی، میں نے ان سے فیور لیا تھا۔ اور یقیناً وہ فیور خاص قسم کا ہوگا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ صاحب ایک انتہائی بااثر عہدے پہ فائز تھے۔ ایسا ہی ہے، ہنا نے اعتراف کیا۔ کیا آپ کورٹ کو بتانا پسند کریں گی کہ وہ کون تھے اور ان کے کس کام کے بدلے میں آپ نے ان سے ایک خاص فیور لیا تھا؟ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اس بات کا تعلق ان کے خاندان کی ایک عورت کی عزت سے ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا بتانا۔
یور آنر، میں عدالت سے استدعا کروں گا کہ وہ گواہ کو جواب دینے کا حکم دے، کیونکہ ان سوالوں سے گواہ کا کردار عدالت کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ گواہ ہے جو کہہ رہے کہ اعتراف جرم اس کے سامنے ہوا ہے۔ گواہ کو جواب دینا ہوگا، جج صاحب نے اسے ہدایت کی، اور اگر میرے جواب سے ایک عورت کی عزت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو کیا ہم ان کا پردہ نہ رکھیں؟ وہ جذباتی سے انداز میں بولی۔ یہ سب آپ کا کردار جاننے کے لیے ہو رہا ہے حنین یوسف، اس لیے اپنی فکر کیجیے اور جواب دیجیے۔ وہ مسکرا کے بولا تھا، چہرے پہ فاتحانہ چمک تھی۔ کیا آپ واقعی اس عورت کے افیئر کو یوں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ اس مرے ہوئے آدمی کی ساکھ کو داغدار کرنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، اس نے کی آواز کے ساتھ شانے جھٹکے تھے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کے ناموں کی جگہ ان کا عہدہ بتا دیں تو بتائیے عدالت کو کہ وہ صاحب جن کا ایک کام کیا تھا آپ نے، وہ کون تھے عہدے کے اعتبار سے؟ حنین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے 3 حرف بولے، IPP۔ سعدی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ادھر ہاشم نے بھنوئیں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ کہنا چاہ رہی ہیں OCP؟ جی نہیں کاردار صاحب، میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ایک IPP تھے۔ اورنگزیب کاردار نام تھا ان کا، اور 2013 کے دسمبر میں وہ ایک ذاتی کام لے کر میرے پاس آئے تھے۔ جب نوشیروان کے اغوا کا پول کھولنے کے بدلے میں انہوں نے مجھے وہ لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس گفٹ کیے تھے، تب انہوں نے مجھے ایک اور کام بھی کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مسز جواہرات کاردار کا موبائل ہیک کر کے ان کے اپنے کزن سے چلتے افیئر کا پتہ چلاؤں، اور کمرہ عدالت کا منظر ایک دم بدلا، سارے رنگ بدلے، موسم کا امتزاج بدلا۔ جہاں جواہرات کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، وہاں ہاشم نے تیزی سے اس پٹ پٹ بولتی لڑکی کو چپ کروایا۔ اوکے، تھینک یو، دیٹس آل حنین۔ نہیں، مجھے بتانے تو دیں، میرے کردار کو واضح کرنا چاہ رہے تھے نا آپ، تو پھر مجھے کرنے دیں نا اپنا کردار واضح۔ ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر درشتی سے اسے خاموش کروا کے اپنی کرسی کی طرف پلٹ گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا، کن پٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ ایک دم سے لوگ پرجوش انداز میں چمگویاں کرنے لگے تھے۔ پیچھے بیٹھے رپورٹرز دھڑا دھڑ دیکھے جا رہے تھے۔ حنین کا ٹھہرے سے ہلی تک نہیں، اسی ہٹ درمی سے پکار کے بولی، نہیں کاردار صاحب، میں آپ کی گواہ نہیں ہوں، آپ مجھے نہیں بھیج سکتے۔ مجھے ری ایگزامن کرنے کا حق اس وکیل کو ہے جس نے مجھے بلایا تھا۔ میں گواہ کو ری ایگزامن کرنا چاہوں گی یور آنر۔ زمر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ حنین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے، جیسے اجازت دی ہو۔ جواہرات کا ہاتھ اپنی گردن پہ تھا اور وہ بالکل نیچے دیکھ رہی تھی۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی، ہاشم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور وہ برہمی سے احتجاج کر رہا تھا، مگر جج صاحب نے اسے خاموش کرا دیا۔ صورتحال ایک دم دلچسپ ہو گئی تھی۔ حنین یوسف، کیا آپ وضاحت کریں گی کہ اورنگزیب کاردار نے آپ کو کیا کام کہا؟ یہ ہمارے دوست ہاشم کاردار کے والد اورنگزیب کاردار اور میری ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور یہ ٹیکسٹ میسیجز کا۔ وہ کاغذات جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیوی کا فون ریڈ کر کے ان کو دے دوں، یعنی وہ اپنے فون پہ کیا کر رہی ہیں اورنگزیب کاردار یہ دیکھ سکے۔ ان کو شک تھا کہ ان کی وائف کا اپنے ایک کزن کے ساتھ جو افیئر رہا ہے ماضی میں، وہ شاید دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ تو مسز کاردار کے فون تک میں نے ان کو ایکسیس دی، پھر اورنگزیب انکل کے اصرار پہ ان طیب متی نامی صاحب کے فون تک بھی ان کو ایکسیس دی۔ یہ طیب متی اور مسز کاردار کی ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور چونکہ ہاشم کاردار تو ایک ڈیم جتنی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں نے غلط کام ضرور کیا تھا، مگر ان کی مدد کر رہی تھی میں۔ آخری چند کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ جواہرات خاموشی سے اٹھی تھی، ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ چند رپورٹر اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ نوشیروان سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہاشم برہم بے بس سا اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے یور آنر، وہ آخر میں چلایا۔ غیظ و غضب سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ان محترمہ پہ ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، بلکہ آج ہی میں آپ کو نوٹس بھیجوں گا۔ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو زمر فوراً بولی، یور آنر مگر حنین کی آواز نے اس کا فکرہ اچک لیا۔ ایسٹاپ کے قانون کے تحت
آپ چونکہ مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ آپ میرے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، تو اب اگر آپ کوئی دعویٰ کریں تب بھی عدالت آپ کو اسٹاپ کر سکتی ہے۔ حنین اپنی وٹنس پریپ کر کے آئی تھی۔ زمر گہری سانس لے کر خاموش واپس جا بیٹھی۔ اب حنین جج صاحب کو مزید اس واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ دفتر کسی نے زمر کو پیچھے سے ٹھوکا دیا تو وہ مڑی۔ پیچھے بیٹھے وکیل نے چٹ سی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ سیدھی ہوئی اور کاغذ کھولا۔ میرا خیال ہے آپ کو وکالت چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دینا چاہیے۔ زمر بی بی، سلائی کڑھائی یا کوکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر نے چند الفاظ کاغذ پہ گھسیٹے اور اسے مروڑ کے واپس بھیجا۔ جب فارس نے اسے کھولا تو اس پہ لکھا تھا، میرا خیال ہے آپ کو یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ چہرہ جھکا کے دل کھول کے ہنسا۔ وہ 2-4 افراد نے مڑ کے اسے دیکھا بھی تھا۔ حنین اب اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی، جج صاحب نے روک کے اسے پوچھا، آپ وکیل ہیں؟ اس نے سادگی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں یور آنر، لاء اسٹوڈنٹ ہیں۔ نہیں یور آنر، پھر کیا ہیں؟ میں حنین ہوں اور میں ایک عام لڑکی ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرا کے نیچے اتری، ایسے کہ اس کی گردن الٹی ہوئی تھی اور سعدی اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اکڑی ہوئی مٹھی میں پکڑا قلم وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے ہنا ہاشم کے قریب ٹھہری، جس کا چہرہ اہانت سے ابھی تک تمتمایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، میں نے ڈرامے بہت دیکھتی ہوں۔ ہاں، اب میں اتنے ڈرامے دیکھنے کو اچھا نہیں سمجھتی، مگر جو دیکھ رکھے ہیں ان میں ایک دفعہ ایک قصہ سنا تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک بدرو آئی اور اسے ڈرانے لگی۔ جب وہ نہیں ڈرا تو وہ بولی، جانتے نہیں ہو میں تمہاری جان لے سکتی ہوں۔ وہ آدمی بولا، سارا غم اسی جان کا ہی تو ہے، جس دن یہ نہ رہی اس دن میں تم سے بڑی بدرو بن جاؤں گا۔ آپ جیسے بلیک میلرز کو یہ جان لینا چاہیے ہاشم کاردار کہ سارا غم اسی عزت کا ہی تو ہے، کیونکہ جس دن ہم لڑکیوں کی عزت چلی گئی نا، اس دن آپ سے بڑی بلا بن جائیں گی ہم۔ اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا، بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، سب اس کو دیکھ رہے تھے، وہ نظریں، وہ چمگویاں، قیامت سی قیامت تھی۔ ہنا اپنے گروہ کی طرف آ گئی۔ زمر اسے ریڈر والی بات پہ ڈانٹ رہی تھی، سیم اسے اوور کہہ رہا تھا، اور سعدی اسے گلے سے لگا کے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اس سب میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا، مگر اب ہنا کے ہر طرف سناٹا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور وہ بہت سارا رونا چاہتی تھی، عام لڑکیوں کی طرح۔ جب چیز ہے یہ گردش زمانہ بھی، کبھی زمین پہ کبھی مسئلہ آسمان گزری، کثرے کارتار میں ایسا ہولناک سناٹا چھا گیا گویا کوئی مر گیا ہو۔ جواہرات سپاٹ چہرے اور جھکی نظروں سے آگے چلتی جا رہی تھی، اور وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا، غیظ و غضب سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ بے بسی اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندازہ ہے آپ کو میں نے کورٹ روم سے پارکنگ ایریا تک سفر کیسے کیا ہے ممی؟ حاسم کی چنگارتی گھراتی آواز پہ وہ نہ رکی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی۔ مجھے رسوا کر دیا آپ نے پورے زمانے میں۔ وہ ہمارے قرابت دار نہیں تھے، ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے جو ایسی باتوں کو مسکرا کے ہضم کر جاتے ممی۔ وہ عام لوگ تھے، وہ وکیل تھے، ججز تھے، ان کی نظریں، ان کی باتیں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے پاگل ہو رہا تھا۔ جواہرات چپ چاپ آگے بڑھتی رہی، رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ میرا ان 2 ٹکے کے نیچ لوگوں کے ساتھ روز کا ملنا تھا ممی، مجھے ان کا ہر دن سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وہ میری ورک پلیس تھی، میں باہر الیکشنز کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور آپ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں ان کو منہ دکھا سکوں۔ آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ جواہرات نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہ پیچھے بولتا جا رہا تھا، اور میں جانتا ہوں طیب متی کے بارے میں، اسی لیے ڈیڈ نے مجھ سے کہہ کر اسے جیل کروائی تھی، کیونکہ شدت جذبات سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ جواہرات نے دروازہ بند کر دیا اور وہیں نیچے فرش پہ بیٹھتی گئی۔ وہ گم سی لگتی تھی۔ میرے مرے ہوئے باپ کو آپ روز رسوا کرتی تھی، کبھی ہارون عبید کے ساتھ، کبھی کسی 3rd کلاس کزن کے ساتھ۔ کیا ہیں آپ امی، کیا ہیں آپ؟ وہ باہر کھڑے اسی طرح چلا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے دھانے پہ کھڑی سونیا اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کا بہادر سا باپ ایسے کیوں اپنے حواس کھو رہا تھا؟ وہ چپ چاپ دیکھے گئی۔ اندر بیٹھی جواہرات کا فون مسلسل تھرتھرا رہا تھا۔ اس نے اسی بے جان سے انداز میں نکال کے دیکھا تو ہارون کا نمبر اسکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو، گھٹی شکست خوردہ سی آواز نکلی۔ میں افسوس کرنا چاہتا تھا، سنا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں رسوا کر گئے جواہرات، مجھے واقعتاً افسوس ہے، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ ان کی آواز میں آنچ سی تھی، مسکراہٹ فاتحانہ ساناز۔
ہاں تم بولتے جاؤ، میں سنتی جاؤں گی۔ جو غلاظت جو باتیں کہنی ہیں کہہ دو۔ اس نے فون کان سے زور سے دبایا تاکہ صرف ہارون کی آواز سماعت سے ٹکرائے اور باہر چیختے بیٹے کی آوازیں اس شور میں دب جائیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا نا تم نے؟ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سنتی گئی، گرم گرم آنسو آنکھ سے نکل کے چہرے پہ گرتے رہے۔ اب بھی وقت ہے جواہرات، مجھے میری بیوی کے اکاؤنٹ تک ایکسیس دے دو، اس کی رقم، اس کے زیورات مجھے دے دو، میں تمہیں اس سارے اسکینڈل سے نکال لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں ڈھہ گئی ہوں، ہار گئی ہوں؟ ابھی جواہرات کاردار باقی ہے، اس سے بڑے طوفان سے گزری ہوں، ابھی نہیں ہاروں گی، مگر تم بولتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ وہ اسپاٹ سے انداز میں بولی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ باہر سے بولتے چلاتے ہاشم کی آواز پھر سے آنے لگی۔ جواہرات نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ پچھلے سارے طوفان میں اس کا یہ بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور آج کچھ تو ہو، رات کی سرحد میں اترنے کی سزا، گرم سورج کو سمندر میں ڈبویا جائے۔ مارکیٹ میں معمول کا رش تھا، مصروف سے لوگ آگے پیچھے گزر رہے تھے، فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے میں پارکنگ میں کار کھڑی تھی اور وہ دونوں اگلی نشستوں پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ امیر کیانی ہر ہفتے کی شام اس میڈیکل سٹور سے دوا خریدنے آتا ہے، اس کی ماں کو کوئی کرونک بیماری ہے، آج ہفتہ ہے اور آج وہ آئے گا، مگر مسئلہ یہ ہے سعدی کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے عمرے کے لیے جا رہا ہے اور حج سے پہلے نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کے پاس عمرہ ویزا کو حج تک بڑھانے کے لیے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ احمد سامنے دکانوں پہ نظر جمائے کہہ رہا تھا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہے ان سے بات کرنے کے لیے؟ ہمارے نہیں، تمہارے پاس، کیونکہ مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے کیونکہ مجھے سخت نفرت ہے ان پی ایم ڈی سی والوں کو۔ احمد نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ کیوں، تمہارے پاس کوئی MBBS کی جعلی ڈگری بھی ہے؟ احمد نے جواباً صرف گھورا، تردید نہیں کی۔ اوکے، تو پھر اسے مجھے ہی بات کرنی ہوگی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ نہ صرف بات کرنی ہے بلکہ اسے راضی کرنے، پیسے بہت لے گا، مگر یہ PMDC کا واحد کلرک ہے جو خفیہ طریقے سے ہمیں پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کا ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے، اور ہم فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ڈاکٹر مایا کو ان لاکھوں ڈاکٹرز میں ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس شخص کے علاوہ کوئی کلرک ایسے نہیں جو کاردار کو نہ بتائے۔ ان کے بہت جاننے والے ہیں PMDC میں، وہ محتاط ہوں گے تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نصیحتیں بند ہو گئی ہوں تو میں جاؤں اور عمرے پہ جانے والے شخص کو رشوت کی پیشکش کروں تاکہ وہ میرا سچ ثابت کرنے میں میری مدد کر سکے۔ ایک تو تم لوگوں کی اخلاقیات سے میں بہت تنگ ہوں۔ احمد نے برا سا منہ بنایا۔ اس ملک میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا بھائی۔ میں اسے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے پہلے میں اسے باتوں سے منانے کی کوشش کروں گا، خدا کرے مجھے رشوت نہ دینی پڑے۔ اس نے کان میں آلہ لگاتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر سر پہ پی کیپ جماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اندر بیٹھے احمد نے اپنے کان میں آلے کو جمایا اور بولا، شاپ کے قریب کھڑے ہو جاؤ، وہ جیسے ہی آئے گا میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ آہستہ بولو، میرے کان درد کرنے لگے ہیں۔ وہ کڑھاہا تھا۔ احمد ہتھیلی پہ لگایا مائک منہ کے قریب لے کر گیا اور مزید زور سے بولا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اور وہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کے کنارے چلتا جا رہا تھا، انگلی سے کان میں لگے آلے کو ذرا ڈھیلا کیا اور ناسمجھی سے پوچھا، کیا بات؟ تمہاری امی نے غازی سے کہا ہے کہ تمہیں سمجھائے اب شادی کر لو، مگر اس کا خیال ہے بندے کو ایک نہیں 3 شادیاں کرنی چاہیے، اس لیے تمہیں سمجھانے کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے۔ سعدی ہلکے سے ہنس دیا، سر جھکائے وہ قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ مثلاً کیا چاہتی ہیں امی؟ یہی کہ سارے پرانے تجربات بھلا کر شادی کر لو اور ان کو خوش کر دو۔ جب تک میں نوشرواں کو سزا نہیں دلوا دیتا تب تک نہیں کرنی مجھے شادی۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس دکان کے قریب ایک سٹال پہ رکھے میگزین دیکھنے وہ اب رکا تھا۔ یار کیا مل جائے گا تمہیں اس بیچارے کو سزا دلوا کے؟ اس کی شکل نہیں دیکھی تم نے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بہت افسردہ اور نادم ہے۔ ندامت کافی نہیں ہوتی، اگر اتنا ہی نادم ہے تو اعتراف جرم کیوں نہیں کر لیتا؟ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا سعدی یوسف خان، اسی لیے میں انصاف لینے گیا ہوں، انتقام نہیں۔ اور تلخی سے میگزین کے صفحے پلٹاتے سر جھکائے بولا تھا، خیر تمہاری والدہ جاننا چاہتی ہیں اگر وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کریں تو تم قبول کر لو گے؟ نہیں، اگر قید میں کوئی ایک آدھ پسند آ گئی تو بتا دو، ہم نے یہ آپشن اوپن رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ساری ڈیلنگ اس آدمی سے میں نہیں کرنی تھی تو پیسے کس چیز کے لیے تھے آپ نے؟ وہ میگزین میں چہرہ دیے بول رہا تھا۔ بات مت بدلو، خیر اس تک لے کر تو میں ہی آیا ہوں۔
اچھا وہ ابھی آنے والا ہے، اس کا فون اسی ایریا میں پہنچ گیا ہے۔ احمد کار میں بیٹھا ٹیبلٹ پہ GPS چیک کر رہا تھا۔ سعدی اپنے گائیں ادھر ادھر دوڑاتا اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ میگزین ہاتھ میں تھا اور پی کیپ نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ تبھی تھا کہ اس نے وہ آواز سنی، سیٹیوں کی، کہکوں کی۔ اس نے چونک کے گردن پھیری۔ پلازے کے کونے والی دکان کے اینڈ سامنے ایک لڑکا بیساکھی کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ ٹیڑھے سے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کے ارد گرد 3 لڑکے اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، البتہ ایک لڑکا اب بولنے لگا تھا۔ معذور لڑکے نے جواباً کچھ کہا تو اس نے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ ادھر مت دیکھو، اپنے کام پہ فوکس کرو۔ کان میں احمد کی مداحت آواز آئی تو وہ سر جھٹک کے آف کورس کہتا دوسری جانب دیکھنے لگا، البتہ چہرے پہ اضطراب سا پھیل گیا۔ کن آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ معذور لڑکا اب پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف تینوں اعتراف سے بھر رہے تھے۔ معذور لڑکے نے سامنے والے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پرے ہٹانا چاہا، مگر جواباً دوسرے نے اس کی بیساکھی کو پاؤں سے پرے دھکیلا۔ وہ رپٹ کے گرا۔ سعدی، وہ آنے والا ہے، فوکس کرو، یہ آدمی آج ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے، بار بار ان کی طرف مت دیکھو، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کیس اور اس کی گواہیاں زیادہ اہم ہیں۔ احمد اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے خاموشی سے کھڑا تھا، کبھی کوئی کتاب اٹھا لیتا، کبھی کوئی رسالہ۔ کن آنکھوں سے جھلکتا منظر شدت پکڑ رہا تھا، لوگ نظر انداز کر رہے تھے اور وہ تینوں اب اسے زمین پہ گرا کے مار رہے تھے۔ وہ آ گیا ہے، وہ دیکھو، براؤن شرٹ میں، اینک والا۔ سعدی سامنے دیکھنے لگا، مگر اس کا دماغ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکے اسی طرح معذور لڑکے کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے میں اسے آنکھ کے کنارے پہ نظر آیا، ایک لڑکے نے اپنے بوٹ سے اس کے ٹیڑھے منہ پہ ٹھوکر ماری تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ تیورا کے گھوما اور جھاڑیانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ سعدی، نو، واپس مڑو، سعدی یوسف۔ احمد اس کے کان میں گرجا تھا۔ یو نو وٹ؟ اس نے کان میں لگا آلہ 2 انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور ہاتھ منہ کے قریب لے جا کر بولا، تم میری ماں نہیں ہو، اور اسے جیب میں ڈالتا تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ احمد نے بے اختیار اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ کمزور سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو۔ پی کیپ کا رخ پیچھے کو موڑا تاکہ چہرہ سامنے واضح نظر آئے، اور وہ آستین اوپر چڑھاتے ان کی طرف آیا۔ وہ چونکے تھے، ایک نے منہ بھر کے اسے گالیاں دی، دوسرا اس کی طرف بڑھا، مگر اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور خاور قید خانے کے کمرے میں تھے، وہ کمرہ جس کی دیوار پہ ان گنت لکیریں لگی تھیں، اور خاور اس کو بتا رہا تھا کہ اسے کیسے دوسرے کو مارنا ہے، صرف بے ہوش کیسے کرنا ہے، اپاہج کیسے کرنا ہے، قتل کیسے کرنا ہے۔ اس کے سامنے صرف خاور تھا، اور وہ اپنا ہاتھ اور پاؤں گھما گھما کر اس کو مار رہا تھا۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف وہ دونوں تھے اور ان کے ہاتھوں کی مہارت تھی، سر جھکا کے ایک طرف سے نکل جانا اور پلٹ کے دے مارنے کا انداز۔ ارد گرد اور کچھ نہیں تھا۔ دھند چھٹی تو سامنے وہ تینوں اب قدرے زخمی حالت میں پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ بس چند لمحے لگے تھے ان کو بھگانے میں۔ چند راہگیر جو تماشا دیکھنے رکے تھے وہ بھی مڑ گئے۔ اپاہج لڑکا زمین پہ گرا ہوا تھا اور اس کے جسم سے جا وجا خون نکل رہا تھا۔ منہ کی چوٹیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی۔ وہ جھک کر اسے ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھانے لگا۔ لڑکا نیم بے ہوش مندی آنکھوں سے اس کے یکٹک دیکھتا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے کان میں آلہ دوبارہ لگا چکا تھا۔ ٹیکسی کر کے جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، وہ جلا بھنا سا بولا تھا۔ سعدی نے چون کے دور رکھے میگزین سٹینڈ کو دیکھا۔ وہ چلا گیا؟ نہیں، اسے یہاں اعتکاف میں بیٹھنا تھا، اس لیے دیکھو شاید ابھی تک ہو۔ وہ سخت سیکھ پا تھا، یا تو مجھے کام نہ کہا کرو، اور اگر کہا کرو تو میرے طریقے سے عمل بھی کیا کرو۔ احمد، وہ لڑکے کو سہارا دے کر چلا رہا تھا، میں نے یہ جنگ صرف ایک کیس جیتنے کے لیے یا ایک امیر لڑکے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش کے لیے نہیں شروع کی۔ میں نے یہ لڑائی اس لیے مول لی تاکہ کوئی مغرور اور بد دماغ لڑکا کسی عام کمزور لڑکے کو یوں مار نہ سکے، کوئی اپنے گھمنڈ میں کسی کو بلی نہ کر سکے، اور جب کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ روکا جائے، اور اگر رکنے سے نہ روکے تو اس کا ہاتھ توڑا جائے، تاکہ خاص لوگ عام لوگوں کو اپنے پیروں تلے نہ روندیں۔ اگر میں یہ ہونے دوں تو میں کیسے انسان ہوا؟ وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیڑا غرق تمہاری اخلاقیات کا، میں بتا رہا ہوں، آج سے میں نوشہرہ کے ساتھ ہوں، کم از کم وہ میری بات تو مان لیتا۔ وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا، کم از کم اس وقت وہ اسے اس زخمی کے ساتھ ہسپتال نہیں جا رہا تھا۔ خود جائے اب ٹیکسی میں، ماں نہیں ہوں میں اس کی۔
شام ہاشم کاردار ابھی تک اپنے آفس میں موجود تھا۔ کھڑکیوں کے آگے اندھیرا پھیل چکا تھا اور آفس کی عمارت ملازموں سے تقریباً خالی ہو چکی تھی، مگر وہ قطعی تھکان زدہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سیٹ پہ ٹیک لگائے وہ پورے یقین اور عزم سے سامنے بیٹھے رئیس سے کہہ رہا تھا، 6 دن ہیں ہمارے پاس، 6 دن میں تمہیں فل پروف اور ٹھوس منصوبہ بنانا ہے۔ میں کر لوں گا سر، آپ بے فکر رہیں۔ وہ جو ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ بھی کیا جا رہا تھا تسلی آمیز انداز میں بولا، مجھے خاور کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ ہاشم نے تنبیہ کی تھی، اس نے صرف سر کو خم دیا، تبھی دروازہ افراتفری کے عالم میں کھلا اور ہڑبڑائی ہوئی حلیمہ اندر داخل ہوئی۔ سر، تم ابھی تک یہیں ہو؟ اب چلے جانا چاہیے تمہیں، وہ نرمی سے بولا تھا، مگر حلیمہ چہرے پہ دوڑتی ہوائیوں کے سامنے آئی۔ سر، ہم سیکریٹری سے ایک دوسرے سے ان ٹچ ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں شیئر کرتی ہیں، وہ پورے تنفس کے ساتھ بولی تھی۔ آگے بولو، وہ تحمید سے بیزار ہوا۔ سر، نوشیروان صاحب کی سیکریٹری کی کال آئی ہے مجھے ابھی۔ نوشیروان نے ایک ہوٹل میں میڈیا کے نمائندوں کو بلایا ہے اور وہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ ہاشم بجلی کی سی تیزی سے کھڑا ہوا، اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ کیسی پریس کانفرنس؟ فون اور والیٹ اٹھاتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ کچھ نہیں معلوم سر، وہ بس کوئی اہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے الفاظ ہاشم نے نہیں سنے، اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہا ہے، رئیس اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، راہداریاں، آفس کیبن، لفٹ، وہ پسینہ پسینہ ہوتے جسم کے ساتھ عبور کرتا بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا ساری عمارت اس کے سر پہ گرنے والی ہے، ہر شے ملیہ میٹ ہو کر زمین بوس ہونے والی ہو، ساری دنیا جل کر راکھ ہونے والی تھی۔ سڑک پہ گاڑیاں، لوگ، درخت بھاگ رہے تھے اور اس کی زندگی پیچھے کو دوڑ رہی تھی۔ برسوں کی محنت، ساکھ، عزت، سب کچھ نوشیروان کے اعتراف جرم سے مٹی میں ملنے والی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کھونے جا رہا تھا، وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا، رئیس اسے رفتار ہلکی کرنے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا، اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس کا بھائی اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا تھا، نظروں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار لڑک کے گر جاتا، تو وہ جھک کے اسے اٹھاتا، اسے سنبھالتا، اس کی انگلی پکڑ کے اسے وہ دشوار زینے پار کرواتا۔ یہ انگلی کیسے چھوٹ گئی؟ کیسے فیصلہ کر لیا اس نے اپنی بے وقوفی کا؟ اوہ نہیں شیرو، پلیز نہیں۔ ہال میں رش تھا، بے پناہ رش۔ اسے پوڈیم پہ ڈائس کے پیچھے شیرو کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں تیار کھڑا تھا، بال بھی جلد سے جما رکھے تھے اور ایک ہاتھ ڈائس پہ رکھے وہ مائک پہ چہرہ ذرا جھکائے بول رہا تھا۔ سامنے بیٹھا مجمع دھڑا دھڑ تصویر کھینچ رہا تھا، اس کی ویڈیوز بنا رہا تھا۔ ہاشم سفید چہرے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، مگر رئیس نے اسے بازو سے تھام کے روکا۔ سر، ایسے مت کریں، تماشا بن جائے گا پوری دنیا کے سامنے۔ اسے روکو، بند کرو یہ سب، بجلی کاٹو، سگنل جام کرو، کچھ کرو۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گرجا تھا۔ سر، میں کچھ کرتا ہوں، مگر آپ پرسکون رہیں۔ رئیس اس سے روک کر خود دوسری طرف بھاگا تھا۔ ہاشم گہرے گہرے سانس لیتا بے یقینی اور خوف سے پوڈیم پہ کھڑے شیرو کو دیکھے گیا۔ وہ آج بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا، شاید سٹیج کی اونچائی کافی زیادہ تھی۔ اس نے زینے کیسے چڑھے، وہ کیوں نہیں لڑکھڑایا، وہ بس اسے دیکھے گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے سعدی یوسف پہ حملہ کیا تھا یا نہیں، اس لیے بتانا چلوں کہ کیس عدالت میں ہے اور اس پہ بات کرنا منع ہے، لیکن میں صرف وہی کہوں گا جو میں کہہ سکتا ہوں۔ بولتے اس کی نظریں نیچے مجمع کے درمیان ہاشم پہ جا ٹھہری۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ ہاشم نے دبکتے گرے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، گویا منت کی۔ مت کرو شیرو، خدارا مت کرو میرے بھائی، اور میں آپ کے اس کیس کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن عدالت میں کہا تھا۔ میں بے گناہ ہوں اور میں نے سعدی یوسف پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہاں آپ کو اس بات کے لیے نہیں بلایا۔ ہاشم بالکل ٹھہر گیا، آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت لیے وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے، کلک کلک تصاویر اتاری جا رہی تھی۔ میں آج اعلانیہ طور پہ اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کمپنی ہم نے اچھی نیت سے شروع کی تھی اور اس کو چائنا میں رجسٹر کروایا تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹربائنز بنا کر حکومت کو بیچیں تاکہ وہ ان کو تھرکول پاور پروجیکٹ میں کوئلے سے گیس بنانے کے عمل میں استعمال کر سکے۔ میری کمپنی آج اس اسامی کے لیے حکومت کی نظر میں ایک مضبوط امیدوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ٹینڈر لے بھی جائیں، مگر ہاشم بالکل سن کھڑا تھا۔ ایک دم بجلی بند ہو گئی، ہال میں گپ اندھیرا چھا گیا، شور سا بلند ہوا،
ہو کی آوازیں آئیں، مگر ایونٹ آرگنائزر جلدی جلدی سب کو خاموش کرانے لگا۔ کیمروں کے فلیش آن کر لیے گئے، اندھیرے سے پھر روشنی ہو گئی۔ صرف مائک کا مسئلہ تھا، مگر پوڈیم پہ کھڑے نوشیروہ کو پرواہ نہ تھی۔ وہ سر اٹھا کے بولے جا رہا تھا، مزید بلند آواز میں: مگر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کمپنی جو ٹربائن بنا رہی ہے اور جس میں میرے خاندان نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے، وہ ٹربائن ناقص ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ اس لوڈ شیڈنگ سے لڑنے کے لیے، انگلی اٹھا کر اندھیر ہال کی طرف اشارہ کیا، اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھر کے جس کوئلے کو زمین کے اندر ہی گیس بنایا جانا تھا، اس عمل کے لیے اگر کسی کمپنی کی ٹربائنز کارگر ہیں تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ اس خطے کی تمام کمپنیز کی ٹربائنز ناکارہ ہیں، اور UCG یعنی زیر زمین کوئلے کو گیس بنانے کے عمل، یعنی کوئلے کو کھود کر نکالے بغیر اندر ہی گیس میں تبدیل کرنے کے لیے مکمل طور پہ ناکارہ ہے۔ یہ پروجیکٹ اگر کسی کمپنی کو ملنا چاہیے تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ حکومت اگر کسی اور کمپنی کو یہ کام سونپتی ہے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرے گی اور ٹیکس پیئرز منی کو غلط جگہ استعمال کرے گی۔ پسینے پسینے کھڑا نوشیروہ موبائلز اور فلیش لائٹ کی روشنی میں سارے ہال سے یکتا اور روشن نظر آ رہا تھا۔ آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا تھا، بس اس کا چہرہ روشن تھا۔ ساری مداخلت اور بد انتظامی کے باوجود سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ میں اس کمپنی کے CEO کی حیثیت سے آج ریزائن کر رہا ہوں، کیونکہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ کا اہل نہیں ہوں۔ میرے خلاف چلنے والے ٹرائل سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں ابھی تک کچھ نہیں سیکھ پایا، اس لیے میں باعزت طور پہ اپنی کمپنی سے الگ ہو کر ایک ملٹی نیشنل میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ جیسے کہ میرے باپ اور میرے بھائی نے محنت کر کے اپنا راستہ بنایا، اس طرح میں بھی مشکل راستہ چن رہا ہوں۔ اگر میں لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم میں ان طریقوں کی حمایت بھی نہیں کروں گا۔ اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں۔ اس لیے نہ صرف میں اپنی کمپنی سے مستعفی ہو رہا ہوں، بلکہ اپنی پیرنٹ کمپنی جو کہ ایک IPP ہے بھی ریزائن کر رہا ہوں۔ اور آخر میں ایک بات، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے کاغذات کا ایک پھندہ ان کو دکھایا، میں اس پیپر کو پبلش کر رہا ہوں اور اس کی ایک کاپی آپ سب کو 10 منٹ پہلے ای میل کر دی گئی ہے۔ اس میں میں نے IPPs کی حکومت سے معاہدوں پہ روشنی ڈالی ہے، کیونکہ میں مزید اب اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس میں ہم IPPs پورے پیسے لے کر آدھی بجلی بناتے ہیں۔ میں اس کو بدل نہیں سکتا، مگر اس کے خلاف آواز ضرور اٹھا سکتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ مجھے اب وسل بلوئر کہا جائے گا اور مجھے شاید کوئی کمپنی جاب نہ دے اور کوئی میرے ساتھ کاروبار نہ کرے، کیونکہ رات تک لوگ میری کمپنی سے پیسہ نکال کر اسے دیوالیہ کر دیں گے۔ لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اپنی کمپنیز پوزیشن سے استعفیٰ دیتا ہوں، شکریہ۔ اب وہ پوڈیم سے اتر آیا، مگر ہاشم یک ٹک پتھر کا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹرز شہد کی مکھیوں کی طرح اس پہ سوالوں کے لیے جھپٹے، مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ زینے خود چڑھ رہا تھا اور زینے خود اتر رہا تھا۔ ہاشم کے ہاتھ برف ہو رہے تھے، وہ اندھیرے میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے سکون میسر نہیں تو کیا غم ہے، گیلوں کی عمر تو کانٹوں کے درمیان گزری۔ 6 دن بعد مور چال پہ رات گہری ہو کر اتر رہی تھی۔ سب سو چکے تھے، مگر حنین لاؤنج میں موجود تھی۔ آستین اوپر چڑھائے وہ اسٹول پہ کھڑی دیوار پہ اسٹینسل لگا کر اس کو پینٹ کر رہی تھی۔ اسٹینسل پلاسٹک کا بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں ڈیزائن کی جگہ خالی ہوتی ہے، جیسے عموماً ہاتھ پہ مہندی لگانے کے لیے ہتھیلی پہ رکھ کر اوپر مہندی لگا دی جاتی ہے، اور جب پلاسٹک ہٹاؤ تو نیچے نقش و نگار بن چکے ہوتے ہیں۔ اس کے اسٹینسل پہ بڑا سا درخت کٹا ہوا تھا اور وہ احتیاط سے اس پہ برش کر رہی تھی۔ اندر زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ گائے بگائے نگاہ اٹھا کر گھڑی کو بھی دیکھ لیتی، 11 بجنے کو آئے تھے اور فارس نہیں آیا تھا، اور اسی پل اچانک سے اس کا فون بجا۔ فارس کالنگ دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر آئی، مگر جب موبائل کان سے لگایا تو لہجہ خشک بنا لیا۔ جی کہیے۔ وہ کھنکارا تھا۔ کدھر ہو؟ گھر پہ، اور کہاں ہو سکتی ہوں؟ ایک ایڈریس ٹیکسٹ کر رہا ہوں، ادھر آ جاؤ۔ اس وقت؟ مگر کیوں؟ ایک اہم گواہ سے ملوانا ہے۔ زیادہ سوال مت پوچھو، بس 1 گھنٹے کے اندر پہنچو، اور سنو، صرف تم آنا، ساتھ میں پورے گھر کو مت لے آنا۔ عمر نے چونک کے گھڑی کو دیکھا، 12 بجنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اور اگر میں نہ آؤں تو؟ لمحے بھر کے توقف سے وہ بولی بھیج رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اس کی توقع کے خلاف اس نے کوئی تپانے والا جملہ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ زمر نے مسکرا کر اسکرین کو دیکھا جہاں اس کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ پتہ پڑھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ حنین نے ابھی درخت کی پہلی شاخ مکمل کی تھی جب کھلتے دروازے کی آواز پہ وہ چونکی۔
زمر آہستہ سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ سیاہ ڈیزائنر ویئر پہنے، ہلکا میک اپ، ایئرنگس، کونی پہ پرس۔ حنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں۔ زمر نے بہت سکون سے تصدیق کی۔ حنین چونکی۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے، اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ حنا کی آنکھیں چمکی۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے وہ۔ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پہ لے کر جاتے، آپ کو ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں آپ تو گواہ کو ملنے کا بہانہ کر کے بلا رہا ہے، مگر اکیلے آنے کا کہنا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات۔ ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف پھر گئی۔ حنین یوں ہی دل میں تمنا کی کہ وہ آج پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ عشرت میں تھی۔ خیر، حنا سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ درخت کی اوپری 4 شاخیں بہت محنت اور احتیاط سے وہ پینٹ کر چکی تھی جب بیرونی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی، پھر اندر آنے کی آہٹ۔ حنا چونک کر پلٹی۔ فارس چابیاں دروازے کے قریب ٹوکری میں ڈالتا اب ادھر آ رہا تھا۔ حنین نے فوراً گھڑی کو دیکھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ یعنی آپ نے واقعی گواہ سے ملوانا تھا، اور وہ اتنی خوش کہ آپ ان کو ڈنر پہ بلا رہے ہیں۔ ویسے کون سا گواہ تھا یہ؟ اندر آتے فارس نے رک کر اسے دیکھا جو اسٹول پہ کھڑی تھی، اور ہاتھ میں اسٹینسل، برش اور پینٹ کی پلیٹ تھی، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو تھا۔ وعلیکم السلام حنا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تاریخ بھول گئی تھی کیا؟ ڈنر پہ کیوں نہیں گئے؟ کیا شروع ہو گئی ہو گھر آتے ہی؟ وہ نہ سمجھی اور ہفتاہٹ سے بولا۔ حنین نے ٹھہر کے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے کندھے کے پیچھے۔ زمر آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ میرے ساتھ تو نہیں تھی، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا، حنین کے قدموں سے زمین سے رکھنے لگی۔ آپ نے ابھی ان کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ان کو کسی گواہ سے ملوانا ہے نا؟ وہ ہکلائی۔ چند لمحے لگے فارس کو اس کی بات سمجھنے میں، اور ایک دم اس کا پورا دماغ سنا اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ حنا، میں نے اسے کوئی کال نہیں کی۔ کہاں ہے وہ؟ حنین کے ہاتھ سے پینٹ برش سب پھسل گیا۔ آپ نے ان کو کہا کہ اکیلے آنا، وہ اکیلی چلی گئی۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس کا گلا ڈھونڈا، وہ دم بخود کھڑی تھی۔ کدھر گئی ہے وہ حواس باختہ سا پوچھ رہا تھا۔ شل سے حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں بتایا۔ فارس بے اختیار پیچھے کو بھاگا، ٹوکری سے چابی اٹھائی اور موبائل پہ نمبر ڈائل کرتے اس نے دروازہ کھولا۔ زمر کا فون آف جا رہا تھا، اس کی سماعتوں میں ایک فقرہ گونج رہا تھا۔ He cannot protect his woman۔ اوہ خدایا، وہ اتنے دنوں سے غلط عورت کی حفاظت کر رہا تھا۔ اوہ خدایا۔ یہاں پر آپ لوگوں کا چیپٹر بھی اینڈ ہو گیا ہے۔ اب آپ کو ایک دن کا انتظار کرنا پڑے گا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس بھی کر دیجیے گا۔ بائے بائے۔